ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وقريبنا محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. صدق رسوله النبي الكريم. جہاں کا اور بھی انداز ہے جہاں کا اور بھی انداز ہے مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے. آج اپنے زخم پنہا کر کے چھوڑوں گا لہو لوگوں کے محفل کو گلستہ کر کے چھوڑوں گا. جلانا ہے مجھے ہر شم میں دل کو پنہا سے تیری ساری چراغوں کو چراغا کر کے چھوڑوں گا. دکھا دوں گا زمانے کو جو ان آنکھوں نے دیکھا ہے تجھے بھی مسئلے آئینہ حیران کر کے چھوڑوں گا. چونکہ آپ کے یہاں پہلے ہی سے مقرر کو پابند کر دیا گیا ہے کہ وہ رمضان کا استقبال کرے اور آپ کے معاشرے کی اصلاح کی فکر کرے. شاید اس طرح اپنے دل کا اظہار کر سکتا ہے نہ تڑپنے کی اجازت نہ فریاد، نہ تڑپنے کی اجازت نہ فریاد. گھر کے مر جاؤں میری مرضی میرے فریاد. یہ میری زبان بندی ہے کیسا تیری محفل میں یہاں تو بات کرنے کو کرتی ہے زبان میں اٹھائے کچھ برف لاوانے کچھ نظر میں کچھ بھولنے چمن میں ہر طرف اتنی بڑی ہے داستان میری. آئی چھٹیوں نے سمریوں نے نلیبوں نے چمن والوں نے مل کر گرو کی طرف پوا میری تبکہ شمع آنکھوں بند پوانے کی آنکھوں سے سراپا بردوں کثرت نہیں ہے. داستان میری میرا رونا نہیں رونا ہے یہ سارے گلستہ کا میں وہ تم ہوں خدا ہے تم کی ہے گویا خدا. مگر رمضان آنے والا ہے تو ہم سب کو اس استقبال کے لیے بھی تیار کرنا چاہیے. میں پچھلے سال ان دنوں میں حیدرآباد میں پہنچا تھا اور وہاں کی مزاج ہے کہ ہر مسجد میں ہر محلے میں رمضان کا استقبال ہوتا ہے. بہرحال اس سال وہاں کا سفر نہیں ہے
انداز لیا ہے درخت کا زمانہ ہے مگر علامہ نے پہلے ہی کہا تھا تو دین کو سکھا کھایا سجاتی کے طریقے باطن میں سکھایا شیشہ دل توڑ گئی ان کا جو صدیوں کی غلامی داروں کوئی سوچ ان کی پریشان نظری کا امت اس مقام پر کھڑی ہے اسے آج جان لینا چاہیے اور سمجھ لینا چاہیے کہ رمضان واقعی رمضان کیا ہو. میں آج ان کی غربت کو آپ شروع کروں گا تاکہ موقع سے ہٹا بھی نہ جائے اور آپ کو ہٹا بھی نہ جائے. آج آپ کی روز آپ آتا ہوں مگر بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ امت لڑکے کی روز سے آج تک نہیں کرتی. انشاءاللہ وہ پائے گا لیکن پورے شہر کا نام فیروز نہیں روبر آباد کر دیا گیا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل فیروز ہے جس کی کنیت ابو لولو جو ایران کا رہنے والا مجوسی تھا اور آج تک پوری ایرانی قوم اس فیروز کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے. میں نوجوانوں کو دعوت دیتا ہوں آج نیٹ کا زمانہ ہے پوری کی پوری لائبریریاں نیٹ پر ڈال دی گئی ہے احادیث نیٹ پر پڑی ہوئی ہے ذخیرے کتابوں کے نیٹ پر پڑے ہوئے ہیں. ذرا نیٹ پر لکھنا ابو لولو مجوسی جو کس تحقیق آ جائے گی یہ مدینہ منورہ میں پکڑا گیا اور وہیں اس کو قتل کر دیا گیا وہیں اس کو زمین میں گاڑ دیا گیا. مگر اس کا مکان آج بھی ایران کے شہر کاشان میں ہے جس کے روضے پہ لکھا ہوا ہے مرد پر حضرت عمر. حضرت کو کیوں لکھی گئی تو میں کہہ رہا ہوں مرد پر عمر پر موت ہو اور مرد پر ابو بکر پہ موت ہو جن کی ابھی آپ شان محنت سے آئے ہوئے شاعر اسلام سے سن رہے تھے کہ آج کوئی اسلام سے جان نچھاور کرنے والا ابو بکر صدیق چاہیے تو آپ کا دل بڑا تھا آپ کی آنکھ سے آنکھوں چھلک آئے. مگر یہ وہ قوم ہے جو حضرت عمر پہ تو لعنت بھیج رہی ہے اور حضرت ابو بکر پہ لعنت بھیجتی ہے اور اس کے ساتھ لکھا ہوا ہے بابا شجاع الدین رضی اللہ عنہ. میں کسی سے آپ کو اشارہ کر دوں گا میں کرتا ہوں ترجمہ کر دیا کس طرح صحابہ دین اسلام اور یہود و نصارہ کے ایجنٹوں کی غلامی میں امت کی رہی ہے اسے پتہ تک نہیں ہے. اس نے اپنے بیٹوں کے نام حضرت عمر کے قاتل کے نام پر رکھے ہیں حالانکہ اس امت نے آج تک اپنے کسی بیٹے کا نام حضرت حسین کے قاتل کا نہیں رکھا بلکہ حضرت حسین کے زمانے میں جس بادشاہ سے ان کا مقابلہ ہوا آج تک پوری امت یزید سے نفرت کرتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یزید سے پہلے بہتوں کے نام یزید رہے ہوں گے مگر اس حادثے کے بعد جانے ہے کربلا کے بعد حضرت حسین کی شہادت کے بعد اہل سنت والجماعت میں سے کسی نے بھی اپنے بیٹے کا نام یزید نہیں رکھا ہوگا جبکہ یزید براہ راست اس جنگ میں وہاں موجود بھی نہیں تھا کہ اس وجہ سے کہ جنگ اس سے ہو رہی تھی مگر وہ شخص جس نے مسجد نبوی میں حضرت عمر بن خطاب اسلام کے دوسرے صاحب رسول اللہ کے دوسرے وزیر عمر بن خطاب جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا لو کان ابی نبی لکان عمر اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتے جن کی منشا کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مرتبہ قرآن مقدس کو نازل فرمایا جنہوں نے ایران کی کمر توڑی تھی اور ایران کے کسرا کے ہاتھ سے کنگن چھین کر حضرت سراقہ کو پہنائے تھے جنہوں نے کسرا کا تاج اپنے مجاہدین کی جوتیوں میں رون ڈالا تھا جنہوں نے کسرا کے ان ہاتھوں کو شکست دی تھی جس نے اسے محمد
سنت والجماعت کے گھروں میں ان کے بیٹوں کا ہم زر میں ہیں، ہم زر میں ہیں اسلام دشمنوں کی، ہمیں پتا نہیں ہم کیا ہے۔ پرویز خسرو کو جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط تھا اسی کا نام خسرو پرویز تھا۔ آج نہ جانے کتنے مسلمانوں کے نام پرویز تھے۔ جمشید ایران کا بادشاہ ہوا کرتا تھا، نہ جانے کتنے مسلمان اہل سنت والجماعت کے بیٹوں کے نام جمشید ہیں۔ رستم کون ہوتا تھا؟ ایران کے مجوسیوں کا سپہسالار ہوا کرتا تھا۔ وہ نام مسلمانوں میں کہاں سے آئے؟ اسی سے اندازہ لگائیے کہ یہ امت ان کی زد میں تھی اور آج بھی ہے، اور بدنصیبی سے آج بھی یہودیوں کے ایجنٹ کو رہنما سمجھتی ہے اور یہ سمجھ رہی ہے کہ یہ ہمارے مسیحا ہے۔ ہرگز نہیں۔ لہذا اے مسلمانوں، اے لوگوں، آپ کو اپنی تاریخ اور اپنی حقیقت کا ادراک ہونا چاہیے۔ یہ جو شب برات سے جو کچھ ہوتا ہے وہ انہیں کی دین ہے۔ جو 22 رجب کو جو کلیوں کی شکل میں مٹھائیاں تقسیم ہوتی ہیں یہ سب انہیں کا لایا ہوا ہے۔ یہ جو محرم پر تعزیہ داری ہوتی ہے، جو حضرت حسین کا مذاق اڑایا جاتا ہے، جو ان کے سر کو نیزے پر رکھ کر لے جانے کی مشق کی جاتی ہے، یہ سب انہیں کا ڈرامہ ہے، یہ سب انہیں کا ڈرامہ ہے اور یہ اس امت کے اندر پر آیا ہے۔ لہذا بہرحال میں اپنی بات کو آگے لے جاتے ہوئے آپ سے یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ امت کو جب تک قرآن، سنت اور صحابہ کی تاریخ کا علم نہیں ہوگا وہ کسی طرح چلتی رہے گی اور اسے رمضان واقعی وہ مہینہ ہے جس نے ہر دور بھٹکتی ہوئی امت کا ہاتھ تھاما۔ کیا کہنے رمضان کے؟ رمضان تاریخ انسانی کا یادگار مہینہ، جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کو بھٹکتے ہوئے دیکھا اور شیطان کے پیچھے چلتے ہوئے دیکھا، جب یہ انسان اللہ سے روٹ کر ابلیس کا دامن پکڑ کر ان کے پیچھے ہو لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے راہ دکھانے کے لیے، اسے جہنم کی وادیوں سے بچانے کے لیے، اسے ابلیس کی راہ سے نجات دلانے کے لیے اسی مہینے کا انتخاب فرمایا۔ لہذا جب تک موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شان نبوت اور شان رسالت سے برخاست فرما کر تورات دینے کا فیصلہ کیا، وہی تورات جو ام الکتاب کہلاتی تھی، اس تورات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ رمضان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل سے نوازا گیا، یعنی آسمانی وحی جب زمین پر آئی انجیل بن کر، جب وہ آئی ہدایت نامہ بن کر، جب وہ آئی باطل کو چیلنج کرنے کے لیے، تو اس رمضان کا انتخاب کیا اور جب جالوت کے قتل کے بعد داؤد علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی آیات کو گفت فرمائی جو نظم اور کلام کی شکل میں زبور بن کر آئی، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے مہینے ہی کا انتخاب فرمایا۔ یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنی آخری کتاب آخری پیغمبر کو دینا چاہیے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی امتوں کو معذور کر کے ان کو ٹھکرا کر ان کو درگاہ کر کے انہیں معصوم کر کے انہیں لعنت زدہ کر کے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنے در سے بھگا کر امت مسلمہ کا انتخاب فرمایا اور زمین پر ایک ایسی قوم کو برپا کیا جو قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوب رہے گی اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے رابطہ قائم کرے گی۔ جو بھی اسی مہینے کا انتخاب کیا گیا، فرمایا گیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو یعنی قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ وما ادراک
وما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے، اور تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ وہ رات ہے جو ہزاروں مہینوں سے بہتر و افضل ہے۔ تمہیں نہیں معلوم یہ کون سی رات ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام۔ جب جب یہ رات آتی ہے وہ قیامت تک آئے گی، اس رات میں جبرائیل فرشتوں کے گروپ کے ساتھ زمین پر اتریں گے، اس لیے کہ یہ رات قرآن کی آمد کی رات ہے، کہ وہ رات ہے جس رات میں آسمانوں کا رشتہ زمین سے جوڑا گیا، یہ وہ رات ہے جب سب سے زمین سے جھانکا گیا، یہ وہ رات ہے جب زمین کو آسمان سے وابستہ کر دیا گیا۔ اللہ اکبر، یہی رمضان کا مہینہ ہے جو پچھلی امتوں کو بھی اللہ سے جوڑتا رہا، اور جب آخری پیغمبر آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مہینے کا انتخاب اور آپ کے نزول کے لیے کیا۔ یہ ہے رمضان۔ قرآن سے پوچھو کہ رمضان کیا ہے، اور رمضان سے پوچھو کہ قرآن کیا ہے، تو دونوں ایک دوسرے کا تعارف کراتے نظر آئیں گے۔ شہر رمضان، رمضان کا مہینہ وہ ہے الذی انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ کوئی پوچھے کہ قرآن کس مہینے میں نازل کیا گیا، جواب آئے گا رمضان میں نازل کیا گیا۔ رمضان میں اترا قرآن، اور قرآن اتارا گیا رمضان میں، لہذا رمضان کو قرآن سے نسبت، قرآن کو رمضان سے نسبت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو اپنا مہینہ قرار دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے افضل ترین مہینہ ہے، اور مسلمانوں کے لیے یہ خدا کی طرف سے ایک ایسا پیغام ہے۔ اسی مہینے کو یہ شرف حاصل ہوا کہ یہ مہینہ یوم الفرقان بھی کہلایا، قرآن کا نام بھی فرقان ہے، اور اس مہینے کا نام بھی فرقان ہے۔ فرقان حق و باطل کو جدا کر دینے والے کو کہا گیا۔ میرے دوست اور ساتھیوں، کتنا عظیم ہے یہ مہینہ جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا۔ کب تک؟ جب تک قیامت آئے گی تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اس رات زمین پر اتریں گے جس رات قرآن اتارا گیا۔ وہ آسمانوں پر زمین پر جشن کی رات ہے، وہ مسلمانوں کے لیے امن و سلامتی کی رات، وہ رات اہل ایمان کے لیے بشارتوں کی رات ہے۔ اس لیے اللہ نے ایک لفظ میں کہا تم نہیں جان سکتے کہ یہ رات کیا ہے، تمہیں کیا معلوم کہ یہ رات کیا ہے؟ ہاں، یہ وہی رات ہے جس رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قوم کو معصوم کیا اور دوسری کو اس کی جگہ منتخب فرمایا۔ یہی وہ رات ہے جس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری انسانیت کو زندگی گزارنے کے لیے آخری ہدایت نامہ دیا، آخری کتاب عطا فرمائی، شریعت کا جامہ پہنا کر قرآن کو اتار دیا گیا، اور قرآن نے آتے ہی اعلان کر دیا میرے آنے کے بعد ہر طرح کا دستور و قانون ختم، میرے آنے کے بعد تمام روایتیں ختم، میرے آنے کے بعد تمام رسم و رواج ختم۔ جو قوم اب مجھے سینے سے لگائی گی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوب ہے، اور جو مجھے سینے سے نہ لگائے وہ اللہ کی نظر میں محبوب ہے، چاہے وہ اس آپ کے بیٹے ہی کیوں نہ ہو، وہ حضرت موسیٰ کی اولادیں ہی کیوں نہ ہو، وہ حضرت یعقوب کی اولادیں ہی کیوں نہ ہو۔ میں آ گیا ہوں، میرے آنے کے بعد اب تورات پہ عمل نہیں کیا جائے گا، میرے آنے کے بعد اب انجیل پہ عمل نہیں کیا جائے گا، میرے آنے کے بعد اب ضرور پہ عمل نہیں کیا جائے گا۔ یہاں تک کہہ دیا قرآن نے کہ میری موجودگی میں اب اگر عیسیٰ ابن مریم بھی آئیں گے تو انجیل پر نہیں بلکہ ان کو بھی مجھ پر ہی عمل کرنا لازمی ہے۔ جو میں نے کہہ دیا وہ قانون ہے، جو میں نے بتا دیا وہی شریعت ہے، جو میں نے ضد دیا وہ اللہ کی زبان ہے، جو میں نے فیصلہ کر دیا وہی قانون قدرت ہے، جو رسول نے پڑھ کر سنا دیا وہی اسلام ہے، وہی شریعت مطہرہ ہے۔ میں جو کہوں وہ تمہیں لینا ہوگا، اور میں جس چیز سے روکوں اس سے رک جانا ہوگا۔ اب تمہیں اپنی تجارت میرے مطابق کرنا ہوگی، اب تمہیں اپنے معاملات میرے مطابق ادا کرنے ہوں گے۔ اے عربوں، اب اپنے
یہ بھی بات بتا دوں، سنیے، استقبال جب رمضان کا کرو گے تو استقبال قرآن کا بھی کرنا ہوگا، خالی رمضان کا استقبال نہیں، قرآن کا بھی۔ ہم روزے کا تو استقبال کر لیتے ہیں لیکن قرآن سننے سے بھاگ جاتے ہیں، دراز نہیں کریں گے، دراز نہیں کروں گا، قرآن میں سننا بھوکا تو رہوں گا، یا تو برداشت سے ہمارے کاریگروں کو کتنی محنت کر رہے ہوں، رات بھر روزہ رکھ لیں گے، دن شہری کا بھی رکھ لیں گے، اور جب قرآن کو سننے کا نمبر آئے گا تو سو جائیں گے۔ جب قرآن کو سننے کے لیے جائیں گے تو بیٹھے رہیں گے، امام نے کہا اللہ اکبر لوگوں میں تو اب دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم اور منظوم، رمضان اور قرآن آج اس محفل میں استقبال قرآن اور استقبال رمضان دونوں ہمیں کرنا ہو، لہذا قرآن نے پچھلے تمام ضابطوں کو ختم کر دیا۔ آج بہت سے لوگ ڈھونڈتے ہیں، ذرا اٹھا کر لاؤ قرآن، اتھروید، یجوروید، رگ وید، فلانا وید، اس میں ڈھونڈو یہ وہ فلاں انسانوں کی لکھی ہوئی کتابوں میں کیا جھانکنے کی ضرورت؟ ایک دن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کہیں سے تو آپ کا نسخہ لے آئے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں پڑھنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت ناگواری ہوئی، انتہائی ناگواری۔ صحابہ نے دیکھ لیا کہ چہرہ انور سرخ ہونے لگا، آنکھیں لال ہونے لگی۔ عمر بن خطاب کے کوہنومان نے کہا غضب پہ غضب مت ڈھاؤ، ستم کو ستم مت ڈھاؤ، چہرے انور کو دیکھو، محبوب رب العالمین کے ناگواری کا احساس ہو رہا ہے۔ اور جب عمر بڑھا گئے اس وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ اٹھا کر عمر بن خطاب سے کہا اے لوگوں سنو، میرے آمد کے بعد پچھلی تمام شریعتیں منسوخ، تمام صحیفیں منسوخ، تمام کتابیں منسوخ، جاہلیت کے تمام رسمیں منسوخ، اور اس کے بعد آپ نے جو سنا کر کہا لو کان موسیٰ حیا، تم اس تورات کو پڑھ رہے ہو جسے یہودیوں نے بدل دیا ہے، جسے یہودیوں نے تحریف کر دیا ہے، جسے یہودیوں نے اپنی منشا کے مطابق ڈال دیا ہے، اگر وہ بات بھی آ جائے لو کان موسیٰ حیا، جس سے تورات اتری تھی، ما حل لہ ما فتحہ، ان کے لیے بھی گنجائش نہیں ہوگی، وہ بھی میری اتباع کریں گے۔ اگر آج موسیٰ کو دوبارہ زندگی مل جائے اور وہ آ جائیں حضرت عیسیٰ ابن مریم کی طرح، تو وہ اپنی تورات پہ عمل نہیں کریں گے، ان کے لیے گنجائش نہیں ہوگی۔ تو اے عمر، تورات کو چھوڑ دے، قرآن مقدس کی تلاوت کر، اس نے پچھلی تمام کتابوں کی حیثیت کو کر نے کہاں کہاں مسلمان بھٹک رہا ہے، کہاں کہاں بھٹک رہا ہے، قرآن کو چھوڑ کر نہ جانے کس کس چوکھٹ پہ جا رہا ہے، کس کے دروازے پر جا رہا ہے، نہیں ملے گا تجھے کہیں بھی راحت و آرام۔ قرآن ہی نسخہ دنیا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب اور ضابطہ ہے۔ جس دن قرآن اتر گیا اور محمد رسول اللہ کے دنیا کے جانے کا وقت آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے امت محمدیہ، آج تمہارا کورس مکمل ہو گیا اور تمہیں فائنل ڈگری مل گئی۔ پچھلی امتوں میں سے کوئی پہلی کلاس میں تھا، کوئی دوسرے میں، کوئی تھرڈ میں، کوئی میٹرک میں، کوئی جونیئر ہائی اسکول میں، کوئی ہائی اسکول میں، تم آخری امت ہو، تم پر اسلام مکمل ہو گیا، تم پر شریعت مکمل ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے تم پر دین کو مکمل کر دیا، تم ہو وہ زمین کے گرے گرے۔ باقی لوگوں سے پہلو کمپیئر مت کرنا کہ 5ویں کلاس کے بچے سے جا کر پوچھو تو محنت کیا ہوتا ہے، تم بتاؤ وہ کیا بتایا تو محنت کیا ہوتا ہے، بجائے میں کچھ کو جانتا ہوں تو محنت کیا ہوتا ہے، بہت اچھا ہے۔ آئندہ کسی کے دربار میں مت جانا، کسی یہودی
نظام حکومت کیسے چلائیں، نظام سیاست ہمارا کیا ہونا چاہیے؟ نہیں، کسی عیسائی سے جا کے بھیک مت مانگنا کہ ہم کارخانہ کیسے چلائیں، یہ مت کہنا کہ ہم ترقی کس طرح کریں۔ قرآن مقدس نے آ کر کہہ دیا، محمد رسول اللہ نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ اس کتاب کے ذریعے سے قوموں کو عزت، ترقی، بلندیاں، اونچائیاں، رفعتیں عطا فرمائے گا، اور جو قوم اس کتاب کو نہیں مانے گی وہ ذلت کے گرد میں ڈھکیل دی جائے گی، وہ پستیوں میں چھوڑ دی جائے گی، وہ انفکروں میں پھینک دی جائے گی۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ اس کتاب کے ذریعے سے قوموں کو اونچا اٹھائے گا۔ یہی کتاب ہوگی اس کے ذریعے سے تم آسمان تک پہنچ جاؤ گے، سوریا تک پہنچ جاؤ گے، جسے علامہ اقبال نے اپنے چند اشعار میں ڈالا ہے۔ اے نوجوان، یہاں نوجوانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور میں جانتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اب اس امت کے نوجوانوں کو ضرور منتخب فرمائے گا۔ اللہ دوبارہ یہودیوں کو نہیں اٹھائے گا۔ وہ خاص کہتے ہیں کہ یہودی اللہ کی کتاب پکڑیں گے نہیں، جو میرے نبی کے دور میں ایمان نہیں لائے، مخالفتیں کرتے رہے، وہ آج بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ ان کا تو صفایا بھی ہوگا، ان کے صفائے کے لیے حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آنے والے ہیں، اور حضرت عیسیٰ آسمان سے اترنے والے ہیں۔ ایمان ہمارے پاس موجود ہے، اللہ ہمارا ہی انتخاب فرمائے گا۔ ہم ہی ایمان مہدی کا بچر ہے، ہم ہی ان کے استقبال کے لیے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ضرورت پڑی تو ہمارے کعبہ بھی پہنچیں گے، اور ان کے شام بھی پہنچیں گے، اور ان کے استقبال کے لیے دل کی سرزمین پر بھی جائیں گے۔ یہود و نصارا ہوتے ہیں، قتل کرنے کے کئی منصوبے بنا چکے تھے، آج بھی بنا رہے ہیں، اور قیامت تک بناتے ہی رہیں گے۔ لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کام لے گا، ہرگز نہیں۔ قرآن پڑھو، قرآن نہیں پڑھتے اس لیے اخبارات پڑھ کر یہ سمجھتے ہو کہ یہ دنیا کی محبوب کون ہے، ہرگز نہیں۔ ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ وباءوا بغضب من اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے یہ وہ قوم ہے جس پہ لعنت مسلط کر دی گئی ہے، یہ وہ قوم ہے جس پہ ذلت مسلط کر دی گئی ہے، یہ وہ قوم ہے جو اللہ کے غضب کو دیکھ کر کے روتی ہے۔ کیوں روتی ہے یہ؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ یقولون النبیین بغیر حق، جو نبیوں کا قتل کرتے رہے، یہی ہے جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ اترا تو ان کو بندر بنا دیا، یہی ہے وہ جن پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قہر اترا تو ان کو اللہ نے زنجیر بنا دیا، یہی ہے وہ جن کے لیے محمد رسول اللہ کو حکم دیا گیا کہ انہیں مدینہ سے باہر نکال دو۔ محمد رسول اللہ نے بدر سے لوٹنے کے بعد بنو قینقاع کو مدینہ سے باہر نکالا، اور غزوہ احزاب اور غزوہ احد سے لوٹنے کے بعد بنو نذیر کو مدینہ سے باہر نکالا، اور غزوہ خندق سے لوٹنے کے بعد بنو قریظہ کا سبع ہستی سے خاتمہ کر دیا، اور اس کے بعد صلح حدیبیہ میں محمد رسول اللہ جب مشرکین سے صلح کر کے لوٹے، مشرکین سے صلح ہو گئی، اور تو قرآن کی صلح کے بعد جب لوٹے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا میرے محبوب ان 14 صحابہ کو لے کر مدینے مت جانا، بلکہ مکے کی فتح سے پہلے ہم نے تم تیرے لیے خیبر کی فتح کو بھی دیا ہے، خیبر کے سنوں کو پھیر لے۔ یہودی جو ظلم و ستم کا مقصد ہے، جو بدی اور شر کا ماوا اور منشا ہے، ان کو پھیر کر ان کی طرف توڑ دے، ان کی زمینوں کو قبضہ کر لے، ان کے اپنے دیکھو ہمارے زمینوں کے طور کے ہتھیار لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے ان کو قدرت دینا چاہتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر نازل فرمایا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے، اور آخری وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آیا تو یہ کہہ کر کے رہ گئے میرے صحابہ، میرے مجھ سے محبت کرنے والوں، میں ایک مشن تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں، میرا تو وقت آیا آپ سے ملاقات کا، اب میرے دین کو تم پھیلاؤ گے، اور میری بقیہ کوششوں کو تم زمین پہ نافذ کرو گے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جزیرۃ العرب، جزیرہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بیت اللہ ہے، جہاں قبلہ اول مسجد اقصی اور بیت المقدس ہے، جہاں محمد رسول اللہ کا قبلہ، جہاں محمد رسول اللہ کا حرم مسجد نبوی اور آقا صفا کا چبوترا اور گنبد خضرا
سارا کو نکال کے باہر کر دینا. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں سے کام لیتا تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہدایات کیسے کرنا. تبھی تو ان سے کہا یہ تم سے راضی نہیں ہو. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ راضی ہو جائیں گے ہر چیز نہیں. اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو نہیں پڑھا, اور اگر پڑھا ہے تو پھر وہ دین اور دانش کا انکار کر رہا ہے. جو میرا رب کہہ رہا ہے لن ترضى عنك اليهود, تم سے یہود کبھی راضی نہیں ہوں گے. ان سے راضی ہوں گے جو لوگ دعوت دے رہے ہیں اور تم اس کو یہاں جانے والے تم سے راضی نہیں. تمہاری سرزمین پر بیٹھے ہیں مگر تم سے راضی نہیں ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ چکا ہے پچھلی 14 صدیوں میں جب عیسائیوں نے مار مار کے انہیں اونٹا کر دیا, انہیں کہیں ٹھہرنے نہیں دیا, یورپ اور اسپین سے ان کو بھگا ڈالا. جب یہ تمہاری سلطنتوں میں آ کر انہوں نے پناہ دی, تم انہیں پناہ دینے والے تھے. تم نے ہمیشہ ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا, تم نے ہمیشہ ان کے ساتھ رفقت کا معاملہ کیا, معافی و درگزر کا معاملہ کیا, مگر تم سے راضی نہ ہوئے. وہ اس بات کا انہیں احساس نہیں ہوا کہ جب یورپ میں ہم قتل کیے جا رہے تھے انہیں اس بات کا احساس نہیں ہوا کہ ہمیں ہٹلر نے جرمن کے کاٹا ہے اور جنگ کے چمڑوں میں بند کر کے ہماری گولیاں پھول ڈالی ہیں. ان عیسائیوں سے انہوں نے ہاتھ ملا لیا, تم سے ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں, تم سے دوستیاں کرنے کے لیے تیار نہیں, تمہیں بتانے کے لیے منصوبے بنائے. لہذا قرآن مقدس کہہ رہا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. ان سے تمہارا ٹکراؤ زمین کے ٹکڑوں کا نہیں ہے, ان سے تمہارا ٹکراؤ پیٹرول کے کنووں کا نہیں ہے, ان سے تمہارا ٹکراؤ ارض حرم سے قبضہ کر لینے کا نہیں ہے. انہوں نے تو قبضہ کر لیا, نہر سوئس میں اپنے ڈیرے ڈال دیے, ہند مہاساگر اور عرب ساگر اور خلیج فارس میں اپنی فوجوں کو اتار دیا, مگر یہ تم سے راضی ہرگز نہیں ہوں گے. تم کو سے جس دن سے اقوام متحدہ بنی ہے ان کے قانون کو فالو کر رہے ہو, ان کی لکھی ہوئی کتابوں کو اپنی عدالتوں میں نافذ کر رہے ہو. انہوں نے تم سے جو کہا وہ تم نے پیش کر دیا, وہ تمہارے گھر سوچ رہا ہے تو تم ان کا استقبال کرنے کے لیے ننگی جسم لڑکیوں کو لے کر پہنچ گئے. ان کے لیے تم نے تعلیمیں بچھا دی جن کا اپنے حرم میں داخلہ ممنوع تھا, جن کا وہاں رکھنا ممنوع تھا, جن کا وہاں استقبال ممنوع تھا. مگر کیا وہ راضی ہو گئے؟ نہیں راضی ہوئے. لہذا قرآن مقدس کا رمضان کا استقبال کرنے والوں رمضان کے ساتھ ساتھ قرآن کا استقبال کرو. اب چل رہا تھا کہ قرآن مقدس نے 1450 سال پہلے کہا رسول اللہ کی زبانی جو قوم اس قرآن کو سینے سے لگائے گی قرآن اس کو آسمان کی بلندی پر لے جائے گی. کیسے اقبال نے کہا کبھی ہے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تم, وہ کیا کرتی ہے جس کا تو ہے ٹوٹا ہوا تھا. ایسے کبھی ٹائر ٹوٹ کے زمین سے گر جاتا ہے اور زمین کے اندھیروں میں سے اوپر ہو جاتے ہیں تو کتنا گھبراتا ہوگا, کیسا پچھتاتا ہوگا کہ کہاں میرا اونچا مقام تھا اور کہاں میں زمین کی پتی اندھیروں میں ہو گیا, کہاں تو میں خود چمکتا تھا آج دوسروں کی روشنی کے لیے میں محتاج ہوں. یہی علامہ اقبال نے کہا کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے, وہ کیا کرتا تھا جس کا تو ہے ٹوٹا ہوا تھا. تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش کے محبت میں, کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں نے تاجے کھڑے ڈالا. کل جب تو قرآن اپنے ہاتھوں میں لے کر صحرائے عرب سے نکلا تھا تو رب دو جہاں کی قسم تم نے صحرا کو سمیٹ کیا تھا. اور علامہ اقبال نے تیری تعریف کو اس طرح بیان کیا تھا, دنیا کو چیلنج کرتے ہوئے کہا تھا یہ غازی یہ تیرے پرقرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذات خدائی, جو نیند کی ٹھوکر سے صحرا اور دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی حیبت تیرائی, ان کی حیبت تیرائی. تیرا حال یہ تھا کہ نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا, ایک طرف کسرا کی سلطنت کو الٹا, جب بیچ میں دریائے دجلہ بہا, جب
بیچ میں یہی دریائے دجلہ جس کے کنارے عراق بسا ہوا ہے، جس کے کنارے پر شہر عراق بسا ہوا ہے، جب اس دریائے دجلہ کے پاس آئے تو یہی عراق بغداد جس طرح آج مجوسیوں کے قبضے میں ہے، کل بھی مجوسیوں کے قبضے میں تھا، آج بھی ایرانی فوجیں وہاں، ایرانی ملیشیا موجود ہے، اور کل بھی ایرانی ملیشیا وہاں موجود تھی، کل بھی مجوس کے ماننے والے یہاں موجود تھے، مگر جس دریائے دجلہ کے کنارے پر صحابہ کا قافلہ آیا، ان کا کمانڈر ان چیف سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کا ایمان قرآن مقدس پر تھا، انہوں نے قرآن کی آیت کو پڑھا اور کہا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ اے قرآن تم گواہی دے رہا ہے کہ دریائے قلزم حضرت موسیٰ کے لیے ٹھہر گیا تھا، تھک گیا تھا، بغیر راستہ دیے تھے، جبکہ وہ مصر سے بھاگ رہے تھے، مصر سے وہ ہجرت کر رہے تھے، مصر سے وہ نکل رہے تھے۔ اے دریائے دجلہ جب قرآن گواہی دیتا ہے کہ سمندر قلزم ان کے لیے ٹھہر گیا تھا، تو ہم تو محمد کے غلام رسول اللہ کے دیوانے ہیں، ہم موت سے نہیں بھاگ رہے، ہم ہجرت کرنے نہیں جا رہے، بلکہ ایران کے کسرا کی آگ بجھانے جا رہے ہیں، ان کے شاہی سروں سے ان کے باطل کا پرچم اتارنے جا رہے ہیں، کسرا کی رعونت کو ختم کرنے جا رہے ہیں، اپنے نبی کے پھاڑنے والے خط کو ان ہاتھوں کو توڑنے کے لیے جا رہے ہیں، اس طاقت کو ختم کرنے جا رہے ہیں۔ اے دجلہ بتا کیا تو ہمیں راستہ نہیں دے گا؟ تو دجلہ کی مردوں نے مسکرا کر کہا سعد بن وقاص میرا سینہ تیرے گھوڑوں کے استقبال کے لیے کب سے منتظر ہے، میری چھاتی پہ اپنے گھوڑوں کے سر رکھ دے، تاریخ یاد کرے گی، لکھنے والا مؤرخ لکھے گا، ہاں وہ شاعر لکھے گا جو عورتوں کی زلفوں کو تو اس نے نہ لکھا، جس نے شراب پر قصیدے نہ لکھے، جس نے لیلا مجنون کے قصے نہ لکھے، جس نے عورتوں کی داستانیں نہ لکھی، علامہ اقبال لکھے گا اے موج دجلہ تو ہی پہچانتی ہے ہم کو، اب تک ہے تیرا دریا افسانہ باقی۔ یہی دجلہ اسی کو قرآن نے عبور کرا دیا اور پہنچ گئے۔ غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشین کیا تھے، غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشین کیا تھے، جہاں باؤں جہاں جیو جہاں دارو جہاں رہا، دنیا کے جہاں کو بسانے والے بھی یہ تھے، جہاں کو فتح کرنے والے بھی یہ تھے، جہاں بھی یہ تھے، دنیا پر قبضہ کرنے والے بھی یہ تھے۔ حالانکہ جب قرآن ان کے بیچوں بیچ آیا تھا تو وہ پھٹے ٹوٹے حال میں تھے، ان کے پاس ایک بکری ہوتی تھی جو پورے گھر کے بچوں کو دودھ پلا کر کے ان کا گزارا چلا کرتا تھا۔ جب قرآن ان کی چوکھٹ پر آیا تھا تو ان کے دروازوں پر دیواریں اور ان کے دروازوں پر پردے تک میں اثر نہ تھے۔ جب قرآن ان کے پاس آیا تھا تو سواری کے ان کے پاس خون تک نہ تھے۔ جب قرآن ان کے پاس آیا تھا تو وہ ایک وقت آتا کرتے تھے اور دوسرے وقت کھانا کھا لیا کرتے تھے۔ وہ عورت کے بچوں تھے، دنیا انہیں بچی کہتی تھی، وہ جاہل و گوار اور ان پڑھ کہلاتے تھے۔ مگر جب قرآن آیا تو قرآن کریم نے کہا دنیا کی سب سے اعلیٰ ترین قوم اب یہی ہے جس نے مجھے اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا ہے، لہذا ان کی دانشوری کے سامنے ساری دنیا کی عقل مندی اور دانشوری فیل ہو جائے گی۔ یہی وہ ہے جو ایک دن اپنے علاقوں کو کسرا سے چھین ماریں گے، یہی وہ ہے جو اپنے علاقوں کو روم کے قیصر سے چھڑا لیں گے۔ لہذا علامہ اقبال نے کہا ہاں تمہیں تو تھے، تمہیں کو بتاتا ہوں، غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشین کیا ہے، جہاں بانو جہاں گیرو جہاں دارو جہاں آرا، اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے رجوع پر ہے وہ نظارہ، تیری سمجھ میں وہ بات نہیں آئے گی کہ تو کل کیا تھا۔ ہائے افسوس سب افسوس، گواہی ہم نے جو اخلاق سے میراث پائی کی، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مانا، یہ حقیقت ہے، اس سے کوئی دو رائے نہیں ہے کہ قرآن کو حاصل کرنے کے بعد وہی قوم جس نے دنیا کی دو سپر پاور طاقتوں کو صفحے ہستی سے مٹا کر ختم کر دیا، ان کا
کا نام و نشان مٹا دیا، ان کی قوت اور ان کی طاقت کو زمین بوجھ کر دیا، ان کے سروں کو فتح کیا اور سلطنت اسلامی کا حصہ بنا کر رکھ دیا۔ یہی قرآن آج جب رمضان آتا ہے تو مجھے اور آپ کو پکار کر کہتا ہے، اے وہ لوگوں، میں جب عربوں کے پاس آیا، میں بنو ہاشم کے پاس آیا، میں بلال اور سمیہ کے پاس آیا تو انہوں نے ساری دنیا کی پرواہ نہ کی اور اعلان کر دیا آج کے بعد ابو جہل تیرا قانون نہیں مانیں گے، ابو لہب تیری دھمکیوں سے باز نہیں آئیں گے، تیری دولت سے ٹوٹتے ہیں، وہ ولید بن مغیرہ تیرے بیٹوں سے نہیں ڈریں گے۔ قرآن نے جو کہا ہے اسی پہ عمل کر کے دکھائیں گے۔ رمضان سے شروعات ہوئی اور رمضان کی پہ اللہ نے انہیں بشارت کو کچھ اور نہ کرا۔ جان دو رمضان سے آپ کی کیا کیا تعریف ہو سکتا ہے؟ سنتے ہیں سناتے ہیں، نہ پڑھتے ہیں نہ پڑھاتے ہیں، وقت ہی نہیں رہا۔ جب سے یہود و نصارہ نے دنیا کو قبضہ کیا تو ہمارے گھروں میں کھیل کھلائی ہوئی تھی۔ باہر تو نہیں جاؤ گے دیکھنے، باہر تو نہیں جا پاؤ گے، مگر جیسے ہی اپنے کام دھندے سے فرصت ملے، جیسے ہی ماں کو اور بیٹیوں کو روٹی پکانے اور گھر کے کام سے فرصت ملے، بس بیٹھ جاؤ، تمہارے گھر میں زناکاروں کی اجازت ہوتی رہے گی، تمہارے گھر میں شرابی پی کر کے اپنے ارادے انداز دکھاتا رہے گا۔ لہذا اس نے اسرائیل کی ایجاد کر کے ہر گھر میں ایک چھوٹا سا ڈبہ بھیج دیا اور اس ڈبے میں دنیا کی ہر چیز قید ہے، خیر کی کوئی چیز آپ کو نہیں ملے گی، آپ کو کوئی بہتری کی چیز نہیں ملے گی۔ ناچتے ہوئے ننگے بدن نعوذ باللہ ایئرپورٹ پر کھڑے ہو جاؤ تو بہن دوسری بہن کو دیکھ کے شرما جائے، ایک بوڑھا اپنی اولاد کو دیکھ کے شرما جائے۔ وہ حالات زمانے سے قائم کر دیے گئے ہیں کہ پوری فضا سراہ رہی ہے، درخت رو رہے ہیں، ذرے چوک رہے ہیں، جانور شرما رہے ہیں، آسمان خون کے آنسو رو رہا ہے، زمین کئی بار اپنی جگہ سے تراش کے ہٹ جاتی ہے۔ اے میرے مولا، مجھ کو اتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے، مجھے اس جگہ سے سڑکنے کی اجازت دے دے۔ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹنے کی اجازت مانگتے ہیں۔ اے مولا، ہمیں گناہوں سے لطف کر دیا گیا، ہم کن مناظر کو دیکھ رہے ہیں، کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ ہلکا سا سڑک جاتے ہیں جو عبرتناک زلزلے بن جاتا ہے، کبھی سمندر سر اٹھاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہتا ہے میرے مولا مجھے اجازت دے دے، میرے کنارے ننگے جسم ناچ رہے ہیں، میرے کناروں پر وہ بے حیائی ہو رہی ہے، اے میرے مولا مجھے حکم دے دے، میں ان سب کو نکل لوں۔ اور کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، اس کی دل کی تسکین کے لیے اسے حکم دیتا ہے کہ ذرا سونامی اپنے اندر لے آ، جسے تم سونامی کہتے ہو ظالموں، وہ سمندر کی دل کی آواز ہوتی ہے جو اپنے مولا کی اجازت مانگتا ہے۔ اے مولا قیامت قائم کر دے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے میرا محبوب خلیل میرا آمنہ کا لفظ جگر عبداللہ کا بیٹا محمد رسول اللہ مجھ سے دعا مانگ چکا ہے، اے مولا میری امت پر ایسا عذاب مت بھیج دینا جو ایک دم پوری امت کو قوم عاد اور ثمود کی طرح ہلاک کر دے، انہیں توبہ کی مہلت دے دینا اور ان سے حساب قیامت ہی ہو چکا ہے، اس لیے مجھے اجازت نہیں۔ کبھی کبھی معمولی سی حرکت دکھاتا ہے۔ سنا بھی آپ نے میکسیکو میں کیا ہوا تھا؟ میکسیکو میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون کی نمائش لگائی جا رہی تھی، ساری دنیا کو یہ بتایا جا رہا تھا کہ ہم تمہارے نبی کے کل بھی دشمن تھے اور آج بھی دشمن ہیں، تمہارے احتجاجوں سے ہم سے کچھ نہیں ہونے والا، تمہاری کالی پٹیوں سے کچھ نہیں ہونے والا، وہ حسد، وہ نفرت، وہ ہند، وہ بغض، وہ عداوت جو قرآن کریم نے بیان کی ہے وہ آج بھی ہے۔ میکسیکو میں نمائش لگائی اور نمائش میں وہ ان کو اوپن کرنے والے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات سے اللہ کی اجازت مانگی، میرے مولا اے مولا، اس میں رہنے والے مسلمانوں نے تو ہاتھوں میں چوڑیاں
ماننے پر راضی ہو گئے ہیں، ہمیں اجازت دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا جاؤ کہ محمد کے غلام ابھی قیادتان کے سو گئے ہیں، تو اے طوفان تو ہی میرے نبی کا انتقام لے لے۔ اور ایسا طوفان آیا کہ سب کے سب رکنے کا جل بن گئے کہ نہیں، مگر پھر بھی ہم لوگ کہتے ہیں نہیں بہت اچھے لوگ ہیں، شراب کی جگہ بیئر بنا کے دے رہے ہیں، جو کڑوی ہوتی تھی، جو بدبودار ہوتی تھی، خوشبودار بنا کے دی۔ کیا رحم و کرم کیا ہے ہمارے نوجوانوں پر کہ پتلا دبلا نوجوان موٹا تازہ ہو گیا، کالا خوبصورت ہو گیا۔ کیا ہے قوم کی خدمات، سنتے ہوں گے، پڑھتے ہیں اخبارات۔ یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے ہمیں اپنی تاریخ اور اپنی کتاب اللہ سے روک دیا، ہمارے گھر میں وہ چیزیں لے آئے اور ہم بھی خوشی خوشی اس لیے لائے کہ بیوی کا وقت تک جائے گا، بچوں کا تھوڑا دل بہل جائے گا۔ ہائے ہم نے اپنے بیٹے کھو دیے جو اسلام کے اپنے ہیرو کو پہچانتے، جو اسلام کے اپنی تاریخ کتابوں کو جانتے، جو قرآن کریم پڑھتے۔ آج مجھے بتاؤ، یہ رمضان کی برکت ہوتی ہے، یہ رمضان کی رحمتوں کا زمانہ ہوتا ہے جو ہمارے ہاتھ میں قرآن آ جاتا ہے، یا ہم اس ٹیلی ویژن کو بند کر کے رکھ دیتے ہیں 1 مہینے کے لیے۔ جو بوڑھے بچے اور نوجوان قرآن سے محبت کرتے ہیں، یہ تو قرآن کا رمضان سے ایک جوڑ ہے، ورنہ 11 مہینے بتاؤ ہم میں کون ہے جو قرآن کو اٹھاتا ہے، ہم میں کون ہے جو قرآن کو سنتا ہے، ہم میں کون ہے جو قرآن کو پڑھتا ہے، ہم میں کون ہے جو قرآن سے ہاتھ میں لے کر یہ کہتا ہے اے قرآن مجھے معاف کر دینا، کل قیامت میں اگر تو میرے خلاف کھڑا ہو گیا تو کون ہے جو مجھے بچا سکے گا۔ آج یاد کر لو مسلمانوں، قرآن پکار کر کہہ رہا ہے آج تو دنیا کی عدالتوں میں کوئی بات نہیں ہوگی، مگر جب اللہ کی عدالت نہیں تھی، جب اللہ حکم الحاکمین ہوگا، اگر تم نے قرآن سے رشتہ نہیں جوڑا تو رسول اللہ کا قرآن کو ہاتھ میں لے کر کھڑے ہوں گے اور کہیں گے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا۔ اے اللہ میری یہ وہ قوم ہے جس نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا۔ اس دن سے پہلے توبہ کرو کہ قرآن ہمارے خلاف حجت اور گواہی دیتی ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا الصوم والقرآن یشفعان للعبد، روزہ اور قرآن دونوں بندے کی قیامت میں سفارش کریں گے۔ یہ روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہے گا یا ربی منعتہ الاکل والشرب فی النہار، اے اللہ میں نے دن میں اس کو کھانے اور پینے سے روکا، لہذا یہ میری وجہ سے میں روزہ ہوں، میری وجہ سے یہ اس نے نہ کھایا نہ پیا۔ اے رب آج میری سفارش اس کے حق میں قبول کر۔ ابھی ایک سفارش ہٹے گا کہ قرآن آ جائے گا اور آ کر کہے گا یا رب منعتہ النوم فی اللیل، دن میں تو یہ کھانے اور پینے سے روکا، لیکن جب رات کو کھانے اور پینے کی اجازت مل گئی تو 1.5 گھنٹے کے فوراً بعد ہی یہ تراویح میں قرآن سننے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ امام صاحب نے اور حافظ صاحب نے 1 پارہ پڑھا تو اس کو سنا، 2 پڑھے تو اس کو سنا، اے مولا قدم اس کے بعد کھڑا رہے تھے، آنکھیں اس کی نیند سے بھری ہوئی تھی، جسم تھکا ہوا تھا، پسینوں سے چھاور تھا، مگر میری محبت میں یہ مولا یہ کھڑا رہا۔ پہلی چیز آج میری سفارش کو رکھا اس کے حق میں قبول فرما لے۔ رسول اللہ نے فرمایا روزے اور رمضان، روزے اور قرآن دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی۔ فیشفعان، 2 سفارشیں مل جائیں گے میدان محشر میں۔ اس لیے نوجوانوں روزہ بھی رکھو اور ساتھ میں قرآن تراویح میں بھی پڑھو، خود بھی پڑھو، اور پڑھ نہیں سکتے تو کم سے کم سنو تو صحیح۔ آج تو سننا بھی آسان ہو گیا ہے، یہاں بیٹھے ہوئے کسی بھی عمدہ سے عمدہ قاری کی قرار سنی۔ کل کا زمانہ تو یہ تھا کہ مصر جا کے کسی قاری کو سنتے، سعودی عرب جا کر سنتے، مگر اب تو سعودی عرب کے بھی بڑے عالم کی قرار آپ یہاں سن سکتے ہیں۔
پینے کا یہ عالم تھا کہ ایک ماں اپنے بچے کے ہونٹوں پر پیدا ہوتے ہی شراب لگا دیتی تھی تاکہ میرا بچہ شراب کو ہاتھ نہ رہے۔ 250 نام عربوں کے یہاں شرابوں کے ملتے ہیں، 250 نام شرابوں کے وہاں پائے جاتے ہیں۔ شراب کے دلدادہ قوم، شراب کی تجارت کرنے والی، شراب کے نشے میں دھوپ رہنے والی، شراب پی کر قتل عام کرنے والی، شراب دھونے اور بیچنے والی، یمن اور شام سے عیسائیوں اور رومیوں سے شراب لانے والی قوم، خانہ کعبہ کے اطراف میں پینے والی۔ قرآن کریم نے صرف ایک آیت میں اتر کر یہ کہا، صرف ایک آیت نے کہا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ اے لوگو شراب آج سے حرام کر دی گئی ہے، کل تک حرام نہیں ہوئی تھی، کل تک اشارے کیے گئے تھے کہ اس میں نقصان زیادہ اور نفع کم ہے، کل تک یہ کہا گیا تھا کہ نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت جانا، لہٰذا لوگوں نے نماز کے قریب نہ کی ان ایام میں بھی جب نماز کے بیچ لمبا وقفہ تھا، یعنی عشاء اور فجر کا لمبا وقفہ تھا۔ لہٰذا اب قرآن نے کہہ دیا، جب حضرت عمر نے کہا اللہم بین لنا بیانا شافیا فی الخمر، اے اللہ شراب کے بارے میں اب ایک واضح بیان نازل فرما دیجیے، تو اس قوم نے جب یہ آیت سنی، رب دو جہاں کی قسم تاریخ اسلام گواہ ہے، مکے کی وادیاں اور مدینے کی گلیاں آج تک گواہ ہے، جزیرۃ العرب کے صحرا اور سندر اور وہاں کی چوٹیاں آج تک گواہ ہے۔ جس شخص کے پاس یہ آیت پہنچی انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ گندگی ہے، یہ شیطان کی ناپاکیاں ہیں، فاجتنبوہ، اس سے بچ جاؤ۔ تو تاریخ بتاتی ہے کہ جس کے ہاتھ میں تھی اس نے وہی توڑ دی، جس کے منہ میں تھی اس نے کلی کر دی، جس نے حلق سے اڈیلنی تھی اس نے انگلی ڈال کر حلق میں پیٹ میں نکال کر تہ کے ذریعے باہر پھینک دی۔ گھروں میں مٹکے رکھے ہوئے تھے، لا کر دروازوں پر توڑ دیے، گھروں میں مٹکے لٹکی ہوئی تھی، چھریوں سے اس کو چیر ڈالا۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا اللہ کے رسول کیا ہمارے پاس شراب ہے، ہم یہودیوں کو ہدیہ کر سکتے ہیں؟ آپ نے کہا نہیں کر سکتے۔ کسی نے پوچھا اللہ کے رسول کیا ہم کسی مشرک اور کسی کافر کو بیچ سکتے ہیں؟ آپ نے کہا نہیں، اس کا بیچنا بھی حرام ہے۔ تو صحابہ اپنی شراب کو لا کر انہوں نے ادیل دی۔ ایک صحابی کا واقعہ تاریخ نے اپنی سینے میں لکھا ہے، اللہ اکبر، وہ صحابہ تھے جن کو آسمان سے رضی اللہ عنہم کا پروانہ دیا گیا، جن کے ایمان کو میرے اور آپ کے لیے معیار قرار دیا گیا۔ یاد رکھ، تو اچھی طرح یاد رکھ لے، یہ مت سمجھنا کہ تو فلاں مرشد کے ساتھ جنت میں چلا جائے گا۔ میرا اور تیرا ایمان اگر صحابہ کے ایمان کے برابر نہیں ہے تو اللہ کی کسوٹی پر پورا نہیں اترتا ہے۔ سارے رشتے توڑ دو، سارے ناطے ختم کر دو، ہر خواہش کو قربان کر دو، ہر آرزو کو آگ لگا دو۔ قرآن کریم کی آرزو پر جب وہ صحابی یمن سے چلے یا شام سے چلے گئے تو دل میں خوشیوں کے چراغ چل رہے ہیں، لب پہ آرزوؤں کے ترانے ہیں، ذہن میں اپنی تجارت کے نفع حاصل ہونے کا جنون ہے کہ میرے پاس اونٹوں پر لگی ہوئی شراب کے مٹکے ہیں، مسجدیں ہیں، مدینہ جاؤں گا، اس شراب سے تجارت کروں گا، ہاتھوں ہاتھ مل جائے گی، ان کا نام فلاں ہے، یہ فلاں قسم کی ہے، یہ رومیوں نے تیار کی ہے، یہ شامیوں نے تیار کی ہے، یہ فلاں نام سے بیچی جائے گی۔ یہ صحابی آ رہا ہے، ابھی مدینہ کی سرحد کو قدم رکھ رہا ہے کہ کھیت میں کام کرنے والے کی نظر جو اس قافلے پر پڑی تو اس نے چلا کر کہا تیری تجارت کو خسارہ ہو گیا، مدینہ میں شراب حرام قرار دے دی گئی ہے، شراب پانی کی طرح بہ رہی ہے، شراب کے جام اندھیر دیے گئے ہیں۔ کہا واقعی؟ کہا ہاں۔ کہا کون سی آیت ہے؟ اس نے جو آیت پڑھ کر سنائی تو اس صحابی نے چیخ کا سبب کر کہا تلوار قیام سے باہر نکالو، مکے توڑ ڈالو، مسجدیں پھاڑ ڈالو، یہی پہاڑ کی چوٹیوں پر شراب کو بہا دو، میں اسے لے کر ہرگز نہیں جاؤں گا۔ اس کے عمل پر تاریخ ناز کر رہی ہے۔ علماء لکھتے ہیں اتنی شراب بہائی گئی تھی کہ 2 سال تک جب بارش ہوتی تھی تو شراب کی بو زمین سے مہک گئی۔ اللہ اکبر، سب سے اپنی محبوب چیز کو چھوڑ دیا۔ اب
والوں، پھر تم شراب کی طرف کیسے لپک رہے ہو؟ تم نے کیسے کہہ دیا کہ یہ شراب نہیں، جب تمہارا پیغمبر یہ کہہ کر چلا گیا کلو مسکرین خمر، ہر نشہ شراب ہے، ہر نشہ شراب ہے، چاہے وہ لکوڈ ہو یا ثبوت ہو، چورن ہو، شراب۔ تو کیسے کہتا ہے کہ نہیں میں کچھ اور کر سکتی رہا، ملا جی بیٹھے رہے مجلس میں، ظاہر ہے کہ بیچارے ملا جی کے پاس حضرت عمر کا کوڑا پکڑ نہیں، جس دن ان کے ہاتھ میں آ گیا حضرت عمر کا کوڑا، اس دن بتائیں گے کہ یہ بیئر ہے، شراب ہے یا نہیں ہے، اور وہ آ کر رہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے چاہنے والوں کو وہ طاقت بھی عطا کرے گا کہ جب شرابیوں کو بغیر قوت، بغیر طاقت، بغیر تنظیم شراب ان سے چھینی جائے گی، اور اگر کسی کو یقین نہ ہو تو وہ گروہ میں زمین سے ابھر چکے ہیں، وہ جماعتیں قائم ہو چکی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ وقت لا کر رہے گا جس اللہ نے قرآن مقدس کو نازل کیا ہے۔ یہ قرآن کہہ چکا ہے، یہ قرآن کہہ چکا ہے کہ قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیدائی اور اس کے دیوانے پیدا ہوتے رہیں گے۔ ایک قوم جو قرآن کو چھوڑے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ دوسروں کو آگے بڑھائے گا، اگر یہ پیچھے ہٹ جائے گی تو تیسری جماعت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کھڑا کرے گا۔ مگر قرآن سے محبت کرنے والی، قرآن کے حکموں کو نافذ کرنے والی، قرآن کے پیغام سے لبیک کہنے والی قوم دنیا سے معذور نہیں ہوگی، چاہے ساری دنیا کے شرابی کتنے ہی کھٹے کیوں نہ ہو جائیں۔ آج پوری دنیا کے شرابیوں کو یہی غم ہے، پوری دنیا کے جوابیوں کو یہی غم ہے کہ قرآن کے ماننے والوں کے پاس قوت نہ آ جائے، ان کے پاس طاقت نہ آ جائے، ان کے پاس قدرت نہ آ جائے، یہ زمین کے خطوں کے مالک نہ ہو جائے۔ اگر یہ آ گئے تو شراب کی بوند بوند کو چلا ڈالیں گے، اگر یہ آ گئے تو اس میز کا کاروبار بند کر دیں گے، اگر یہ آ گئے تو ڈرگس کی کوئی دنیا اور ڈرگس کی کوئی ہوٹل دنیا میں نہیں چلنے دیں گے، یہ افیون کی کھیتی نہیں ہونے دیں گے۔ اس لیے یہ بکواس کرتے ہوئے دنیا میں پچھلے 16-17 سال سے گھوم رہے ہیں کہ دنیا کو دہشت گردوں سے ڈر ہے، دنیا کو شدت پسند مسلمانوں سے ڈر ہے، دنیا کو خوفناک مسلمانوں سے ڈر ہے۔ دنیا کو ڈر نہیں، دنیا کو ان کے استقبال کے لیے تیار ہے، آسمان کو انہیں سلامی دینے کے لیے تیار ہے، دریا ان کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہے۔ اے دنیا کے سود خور تمہیں ڈر ہے کہ تم پوری دنیا کا سود کے ذریعے مال لوٹ کر کے اتنے امیر ترین بن گئے ہو کہ دوسرے لوگوں کے بیٹے ان کی بوہوں میں مر رہے ہیں، ان کے پاس ڈبل روٹی کے پیکٹ تک نہیں ہے، دوسروں کے پاس دواؤں کے انجیکشن تک نہیں ہے، اور تمہارے کتے اور تمہاری کتیاں وہ بسکٹ کھا رہی ہیں جو جن سے انسان بچائے جا سکتے ہیں، جن سے انسان جلائے جا سکتے ہیں، جن سے شہر کے شہر آواز کیے جا سکتے ہیں۔ تم نے جو پیسہ لگایا ہے نہ اس قصبوں پر، جو تم نے پیسہ لگایا ہے اجتماعی زناکاریوں پر، تمہیں یہ ڈر ہے کہ جس دن 14.5 برس والا نظام مصطفیٰ آ گیا، نظام الہی آ گیا، نظام شریعت آ گیا، تو اس دن شراب نہ بیچنے دی جائے گی، نہ خریدنے، نہ ڈھونے، نہ کشید کرنے، نہ بڑھانے۔ یہ سمجھو مسلمان، اس لیے یہ نہیں کہتے کہ ہم قرآن کے دشمن ہیں، اپنوں سے یہی کہتے ہیں، اپنوں سے یہی کہتے ہیں کہ پھر صلیبی جنگ کی آغاز ہو گئی ہے اور کروسیڈر تیار ہو جاؤ، اے کروسیڈر تیار ہو جاؤ، آنے والا وقت انہیں معلوم ہے کہ اسلام کا ہے۔ علامہ اقبال نے اسی وقت کہا تھا کہ ابلیس نے کہہ دیا تھا اپنے چیلوں سے، جانتا ہے جس سے روشن گردش ایام ہے، مذہبیت فتنہ فردہ نہیں اسلام ہے۔ اس نے کہہ دیا تھا اپنے ماننے والوں سے کہ کمیونزم دنیا کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، دنیا کو اگر خطرہ ہوگا میری دنیا کو تو اسلام سے خطرہ ہوگا۔ 70 سال میں کمیونزم اپنی موت میں گیا اور اسلام آج بھی جگمگا رہا ہے، آج بھی جگمگا رہا ہے۔ چونکہ آپ کے جلسے کا مقصد ہی معاشرے کی اصلاح بھی ہے اور ساتھ میں استقبال رمضان بھی ہے۔ معاشرے کو کیسے صحیح کرو گے؟ جب قرآن کی سائے پر پہنچو تو یہ عہد کر لو کہ مجھے قرآن تیری خلاف ورزی نہیں کرنی۔ پھر دیکھ قرآن تجھ سے کیا وعدہ کرتا ہے،
تو چند سالوں کے لیے اس دنیا کی شراب کو چھوڑ دے، پھر تیرے لیے جنت کی شرابیں ایسی حسین ترین حوریں لیے کھڑی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے کأنہن الیاقوت والمرجان، جو یاقوت و مرجان جیسے موتیوں کی طرح ہے۔ یہ دنیا کی گندی اور ناپاک عورتیں، یہ فلم انڈسٹری میں ناچنے والی، یہ مجرا کرنے والی، یہ ان کا کیا مقابلہ کر سکتی ہے جو ہمیشہ گناہوں سے نفرت رکھتی ہے، جو کبھی اس کے پاس تو کبھی اس کی ٹھوکر میں ہے، جو کبھی اس کی ہاتھ کا نشانہ بنی ہوئی ہے۔ ارے اخبارات پر بے حیا عورتوں کو نمونہ بنانے والوں، یہ ملالہ نمونہ نہیں ہے مسلمانوں کے لیے۔ مسلمانوں کا ایک ایک بچہ اس کے چہرے پہ نفرت کرتا ہے، اس کے چہرے پہ تھوکتا ہے، اس پہ حقارت کرتا ہے، اس کے چہرے پہ لعنت ہو رہی ہے، اس لیے کہ اس نے اپنی حیا کا سودا تم بےایمانوں سے کر لیا ہے۔ اس کے باپ نے اپنی بیٹی کی آبرو تمہارے ہاتھوں بیچی ہے، چند سکوں کے خاطر، چند یورو تمہارے ڈالر کی خاطر، چند پاؤنڈ اسے چاہیے۔ ہمارے لیے نمونہ وہ بیٹی ہے جس میں سر پہ چادر ہوتی ہے، ہمارے لیے نمونہ وہ بیٹی ہے جو افغانستان کی سرزمین میں آئی، تمہارے یہاں کی رہنے والی تھی، جو اخبار رپورٹر تھی، اور جب وہ دونوں اہل حق کے ہاتھوں میں گرفتار ہوئی تو اس نے خود بیان دیا اور یہ کہا کہ میں یہ سوچتی تھی کہ میں جلادوں کے بیچ میں پھنس گئی ہوں، مجھے یہ قتل کر دیں گے، میری آبرو کو روک ڈالیں گے، مجھ سے انتقام لیں گے، اس لیے کہ جب میں اپنے ملکوں میں گزرتی تھی تو کسی آنکھ نے مجھے بہن کا پیار ہی نہ دیا، کسی بھائی نے مجھے بہن کے جذبات ہی نہ دیے، کسی بوڑھے نے اسے باپ کی شفقت ہی نہ دی، کسی بیٹے نے اسے ماں کی طرف دیکھا ہی نہیں۔ مگر آج جب وہ 21ویں صدی کے آخری کنارے پر ان کے پاس پہنچی، جن کے ہاتھوں میں قرآن تھا، جن کی نگاہوں میں وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ کا عمل تھا، تو انہوں نے اپنی نظروں کو نیچا کر لیا۔ وہ عورت کہتی ہے وہ مجھ سے ایسے ڈرتے تھے جیسے کوئی چیزی سے ڈرتا ہے، وہ مجھ سے ایسے ڈرتے تھے جیسے کسی دیو سے کوئی ڈرتا ہے۔ میں سوچتی ان کے ہاتھوں میں کراچی توپ ہے، ان کے ہاتھوں میں AK-47 ہے، یہ اپنے سے لیتے ہیں، یہ ایک عورت سے ڈر جاتے ہیں۔ جب اس عورت نے اپنے کپڑے اتار کر ایک رسی پر سکھائے تو انہوں نے آ کر نظر جھکا کر یہ کہا کہ اے بہن ان کپڑوں کو یہاں مت ڈالنا، ہمارا اسلام غیر محرم کے کپڑوں کو بھی نفرت کی نظروں سے دیکھنے کی اجازت نہیں دیتا۔ جب اس نے جا کر دیکھا کہ تم جنہیں ویسی درندے کہتے تھے، تم جنہیں قاتل و گواہ کہتے تھے، تم جنہیں آبرو کے لٹیرے کہتے تھے، میں نے یہ دیکھا کہ فرشتے ان کے دامن پہ سجدے کیا کرتے ہوں گے۔ اسی دن سے اسلام میرے دل میں اتر گیا۔ اس کے بعد میں سمجھتی تھی کہ اب میری گردن مار دی جائے گی، اب مجھے قتل کر دیا جائے گا، اب مجھے قتل کر دیا جائے گا۔ ایک دنوں نے کہا کہ بہن تیرا کوئی جرم نہیں ہے اور ہمارا تو قتل نہیں کرتے۔ جب وہ وہاں سے آزاد ہوئی اس نے اپنے ہاتھ میں قلم تھاما اور قلم تھام کر یہ کہا کب تک میں اسلام کے خلاف لکھتی تھی، کب تک میں اسلام کے خلاف پڑھتی تھی، کب تک میں اسلام کے خلاف زہر کی طرح اپنی زبان کو چلاتی تھی، مگر آج میں ساری دنیا کے سامنے کہتی ہوں کہ اسلام نے میرا دل جیت لیا۔ میں آج کہتی ہوں کہ قرآن نے مجھے اپنا قیدی اور غلام بنا لیا۔ ان کی قید سے تو آزاد ہو کر آئی مگر اسلام کی بیڑیاں انہوں نے میرے پیروں میں ڈال دی، اسلام کا قرابہ انہوں نے میری گردن میں ڈال دیا۔ اے یہودیوں اور عیسائیوں، میں ساری دنیا کے سامنے کہتی ہوں اسلام دین حق ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ مگر یہ خبر آپ کو کسی میڈیا پر نہیں ملے گی، نہیں ملے گی نا؟ کیوں اسے بتا دیں گے کیوں بتا دیں گے وہ حقانیت کو؟ تو یہی کہیں گے کہ یہ وحشی ہیں، یہ آبرو کو لٹیرے ہیں۔ اسے آج عراق و شام کے غازیان اسلام کی غلط تفسیر پیش کی جاتی ہے کہ وہ عورتوں کا استحصال کرتے ہیں۔ استحصال آنے کے بعد انہوں نے کہہ دیا کوئی بہن بن پردے کے باہر نہیں جائے، پردہ کرنے لگے، ہر بہن پردے کے ساتھ آ گئی، وہ استحصال کریں گے۔ ارے تمہارے منہ پر تماشا نہیں ہے، کیرلا سے آنے والی وہ تعلیم نرسیں جنہوں نے
ایلیجنس مت کہو, انہیں دہشت گرد مت کہو, انہیں آتنکواسی مت کہو, وہ اپنی قوم کی جنگ لڑنے والے وہ فریڈم فائٹر ہیں, اور انہوں نے ہمیں رمضان کے مہینے میں قید نہیں کیا, تم ہمیں قیدی کہتے ہو, انہوں نے ہمیں تحفظ دیا, انہوں نے تحفظ دیا کہ کہیں ان کا دشمن ہمیں قتل کر کے دنیا سے یہ نہ کہتے کہ انہیں اسلام کا خودوں نے قتل کر دیا ہے. انہوں نے کہا سنو, وہ بھوکے سے ہوتے تھے, وہ بات کرتے تھے, لیکن ہمارے لیے کھانا لے کر آتے تھے. جب ہم ان کے چہروں سے ڈر گئے, جب ہم ان کے ہتھیاروں سے ڈر گئے, تو انہوں نے کہا نہیں, ہمارا اسلام تمہیں قتل کی اجازت نہیں دیتا, تم ہماری بہن کی طرح ہو, آخری وقت تک تمہاری اپنے خون کی بوندوں سے حفاظت کریں گے اور ساری دنیا کو پیغام دیں گے کہ ہم قرآن کے ماننے والے ہیں, ناجائز کسی کا قتل نہیں کریں گے, ناجائز قتل نہیں کریں گے, نہ تم پر کوئی تاوان لیں گے, نہ تمہارے ذریعے کوئی فدیہ لیں گے, نہ تمہیں قید میں رکھ کے کوئی بدلہ لیں گے. ہمارے پاس مال و دولت کی کمی نہیں ہے, پیٹرول کے کنویں ہمارے پاس ہے, ڈیزل کے خزانے ہمارے پاس ہے, سونے اور چاندی کے خزانے ہمارے پاس ہے, ہم بھیک مانگ کر تمہارے لیے کیا کریں گے؟ اے دنیا والوں, اب تو کم سے کم شرم کرو, شرم کرو. اسلام کا سورج وہ چوتا ہوا سورج ہے جس پر ڈوبنے والے کبھی اسے قبلہ نہیں کر سکتے ہیں. آج نہیں تو کل سورج کو قید کرنے والے اسے قید نہیں کر سکتے. اب آپ کہو گی اخبارات چلاتا کون ہے؟ کون چلاتا ہے؟ یہ انقلاب کس کا ہے جس کو میں آپ کو پڑھ کے آ رہا ہوں؟ کون ہے اس کا ایڈیٹر؟ راجی صحابہ کو گالی دینے والا شکیل شمسی. اور اس کا مالک کون ہے؟ دینک جاگرن. یہ آپ کو صحیح خبر دے گا. دینک جاگرن تو بڑا مسلمان ہے نا, وہ بڑی سی آپ کے حق میں بنائے. اخبارات ان کے, میڈیا ان کی, اینکر ان کے, ڈبیٹ کرنے والے ہو, لہذا ان سے دھوکہ مت کھاؤ. یہی وہ میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ نظام دجال میں دجال کا سب سے بڑا ہتھیار انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے. آئی ٹی سب سے بڑا اس کا ہتھیار ہے کہ مس گائیڈ کر دو پوری امت مسلمہ کو, ان کو حقیقی انفارمیشن نہ دو. ڈس انفارمیشن کا مطلب ہے مس انفارمیشن, صحیح خبروں کو چھپا جاؤ اور نہ دوسری خبروں کو. اس لیے جس رمضان کی یادگار میں آپ بیٹھے ہو, اسی رمضان میں قرآن نے اتر کر ہی کہا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. اے ایمان والو, اللہ نے میڈیا کے متعلق, خبروں کے متعلق قرآن میں ہدایت دے دی کہ جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی پوری تحقیق کرو. فتبینوا, اس کی تحقیق کرو. مگر تحقیق کو جانے کہاں دے رہے؟ تحقیق کرنے جانے دیں گے؟ ارے اگر سچ تو سچ جاننا چاہے تو جانے دو نا. کوئی آدمی سچائی دیکھنا چاہتا ہے تو وہاں تک جانے دو کہ سب کیا ہے, لیکن نہیں جانے دیں گے. پرمیشن نہیں ہے, اجازت نہیں ہے, کسی حال میں نہیں جاؤ گے. دیکھنے تک کی اجازت نہیں ہے, چند دنوں تک کی اجازت نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم سچائی پر توبہ لانا چاہتے ہو. قرآن نے کہا جب تک تمہارے پاس تحقیق نہ ہو کوئی فیصلہ مت لینا, اس خبر کو مان مت لینا. ایک ہی خبر سچی ہو سکتی ہے, وہ رسول اللہ کی خبر ہے, اور ایک ہی صحیح علم ہو سکتا ہے اور وہ قرآن مقدس کا علم ہے. اس کے علاوہ کسی کی خبر بھی جھوٹی ہو سکتی ہے, غلط ہو سکتی ہے, افواہ ہو سکتی ہے, یہ اڑائی جاتی ہیں افواہ. ایسا محسوس ہوتا ہے, ایسا کیا جاتا ہے, جنگ ذہنوں میں لڑی جاتی ہے اور اس کے بعد پھر زمین پر لڑی جاتی ہے. اور جتنے بھی نبی آئے ان کے خلاف یہی تو پروپیگنڈے کیے گئے کہ یہ آدمی صحیح نہیں ہے, یہ آدمی غلط ہے. اس لیے قرآن مقدس کو اللہ کے رسول نے معیار قرار دیا, معیار قرار دیا. یہ ہے تمہارے لیے معیار, لہذا قرآن کے اوپر رکھو. قرآن کسوٹی ہے, جو امت قرآن کے مطابق فیصلہ کر رہی ہے وہ حق ہے, اور جو قرآن سے ہٹی ہوئی ہے وہ ناحق ہے. حق حق ہے, چاہے
کے خلاف ہو اور باطل باطل ہے چاہے سارا زمانہ اس کی تائید میں ہو. جب حق آتا ہے تو حق طرف اکیلا ہی ہوتا ہے. محمد رسول اللہ اکیلے تنہا تھے. ان کا چچا ابو لہب ساتھ نہیں آیا, خاندان ساتھ نہیں آیا, اور قریش آپ کے ساتھ نہیں آیا, اور یہ کہتے رہے کہ یہ نئی بات پیش کر رہا ہے, مگر بالآخر وہ حق تھا. اسی طرح میرے عزیزوں دوستوں ساتھیوں, کوئی کسی طرف چلا جائے, چلا جانے سے کچھ نہیں ہوتا. معیار قیامت تک کے لیے قرآن مقدس ہے. جو اس کے مطابق چل رہا ہو سمجھو کہ وہ حق جماعت ہے جس کی زندگی میں قرآن ہو. میں اس بات کہتے کہتے آگے بڑھ گیا تھا کہ قرآن نے یہ کہا جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو گے تو صحیح, اور جو میں نہ کہوں وہ غلط. مثلاً خانہ کعبہ کے متولی کو قریش جب حج کرنے جاتے تو مزدلفہ میں ٹھہر جاتے, عرفات میں جاتے تھے. عرفات حرم سے باہر, عرفات حرم سے باہر کہتے تھے ہم چودھری. ارے خانہ کعبہ کے ہم متولی ہیں تو ہم سے بڑا کون؟ آج مسجد کا متولی اپنے کو کتنا بڑا سمجھتا ہے. آج بڑے دارالعلوم کا متولی سمجھتا ہے کہ سب کچھ دور ہے, باقی تو کون ہے. حالانکہ اس سے کیا جگہ دینا ہے, کوئی فخر کی کیا بات ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا سید ولد آدم ولا فخر, میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں مگر اس پر کوئی فخر نہیں, کوئی فخر نہیں کرتا اس پر. یہی وجہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھے یونس بن متیٰ پر برتری اور فضیلت مت دو, حالانکہ آپ سب سے افضل و برتر ہے, مگر کبھی یہ مت کہنا کہ ہمارے نبی کا اتنا اونچا مقام ہے یونس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. فرمایا آپ نے الانبیاء اخوہ, تمام کے تمام نبی آپس میں بھائی ہیں, وہ دینہم واحد, سب کا دین ایک. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی وجہ ہے کہ اپنے لیے کوئی خاص لباس منتخب نہیں کیا, اپنی کوئی خاص مقصد منتخب نہیں کی, اپنا کوئی تخت نہیں بنوایا, اپنا کوئی ہیرو سے جڑا ہوا کہ سونے چاندی کا کوئی پیارا استعمال نہیں کیا, بلکہ اپنی امت کو یہ کہہ دیا کہ میری امت کے لیے سونے چاندی کے برتن کا استعمال قیامت تک حرام مانا جائے. برتن بھی استعمال نہیں کر سکتے. مرد کے لیے سونے کا زیور ناجائز سوائے چاندی کی انگوٹھی, وہ بھی 5.5 گرام کی ہو, اس سے زیادہ نہیں. مرد کے لیے سونے کی انگوٹھی ہو, چین ہو, لاکٹ ہو, کنگن ہو, کچھ بھی ہو, وہ ہر حال میں ناجائز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کے استعمال پر پابندی عائد کر دی. کوئی سونے کے پیالے میں بیٹھ کر نہ کھائے, کوئی سونے کی تفتریوں میں نہ کھائے. لہذا میں آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے, میں آپ کو بتاتا چلوں. آج تو لوگ نہ جانے کیا سے کیا سمجھ رہے ہیں, جو جس سے جس کا مفاد وابستہ ہے اسے کہہ دیتا ہے صاحب یہ تو بالکل پہنچے ہوئے ہیں, اور یہ تو اللہ کے رسول کے خاص و خاص ہے, اور ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں. یہ پچھلے شاہ سعودی عرب کے جنہوں نے اپنی بیٹی کو ہدیے میں جہیز میں بیت الخلا یعنی ٹوائلٹ دیا تھا سونے کا بنا کر, یہ رسول اللہ کے نقش قدم پر. معیار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. پتا چلا یہ ان کے معیار پر نہیں, بنو امیہ کے معیار پر تھے, یہ خیسر و کسریٰ کے معیار پر تھے. ہوں گے کچھ بھی, ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلو گے تو وہ ہے سنت, عبادت, شریعت, اسلام اور دین. باقی سب کا سب خرافات, روایات اور آپ کے خواہشات ہیں. لہذا انہوں نے اپنی بڑائی کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ ہم مزدلفہ سے آگے نہیں جائیں گے, ہم تو بڑے ہیں. باقی قوم جائے اور عرفات میں جا کے حج کرے. جب رسول اللہ تشریف لائے تو اللہ نے اسی قرآن کے ذریعے کہا ثم افیضوا من حیث افاض الناس, جہاں تمام لوگ چاہتے ہیں وہیں سے تم لوٹ کر آؤ. بنو عبد مناف بھی وہیں جائیں, یہاں تک کہ حضرت محمد رسول اللہ جو سید الاولین والآخرین ہیں, جو بنو عبد المطلب ہے, جو خاندان بنو ہاشم کی سب سے اعلیٰ شاخ سے ہے. اے میرے رسول, اس جاہلیت کے رسم کو توڑ دے اور اپنے باپ دادا کی بنائے ہوئے رسم رواج کو اپنے پیروں کے نیچے مسل دے. لہذا محمد رسول اللہ خود عرفات کے اندر گئے اور حکم
جاری کر دیا دنیا کا کوئی سربراہ ہو، کسی شاخ سے تعلق رکھتا ہو، حکمراں ہو یا وزیر ہو، مظلوم ہو یا فقیر ہو، بیمار ہو یا بوڑھا ہو، اگر وہ عرفات میں نہیں گیا تو حج نہیں، چاہے آگے کہ کتنا ہی طواف کرے، عرفات میں جانا ضروری ہے، چاہے ہیلی کاپٹر سے جائے اور چاہے ویل چیئر سے ہی جائے۔ تو رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں آ کر کہا کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے، تیری عقل میں آئے یا نہ آئے۔ جب محمد رسول اللہ نے زمانہ اپنا پایا تو وہاں جو کسی بیٹے کو اپنا بیٹا بنا لیتے تھے، جیسے لے پالک کہتے ہیں عربی میں، اس کو متبنہ کہتے ہیں، بیٹا بنا لینا۔ آپ نے زید بن حارثہ کو بیٹا بنایا تو ان کا دستور و قانون یہ تھا کہ ایک بار جس کو بیٹا کہہ دیا تو وہ حقیقی بیٹے کی طرح بیٹا ہو گیا، اس کی بیوی بھی اس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی، اس کی بیوی سے وہ نکاح نہیں کرتے تھے، وہ وراثت بھی اس کو دیا کرتے تھے، اور اس کے باپ کا نام نہ لے کر کے اسی کا نام لیتے تھے جس نے بیٹا بنایا ہے۔ لہذا آپ نے زید بن حارثہ کو اپنا بیٹا بنایا، انہیں زید بن محمد کہا جانے لگا۔ قرآن آیا اور آ کر کہا نہیں، بعد میں بنانے والا بیٹا بیٹا نہیں ہو سکتا، بیٹا اسی کا ہے جس کی نسل سے آیا ہے، جس کا یہ خون ہے، جس کا یہ قطرہ ہے۔ لہذا قرآن نے کہا بنائے ہوئے بیٹوں کو ان کے باپ کے نام سے پکارا جائے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس وقت زید کو زید بن محمد کہا جاتا تھا، لیکن رسول اللہ نے اعلان کر دیا آج کے بعد زید کو زید کے باپ سے زید بن حارثہ کہہ کر پکارا۔ یہ ہے اسلام۔ پھر ایک اور رقم کو توڑا قرآن میں، ان کی بیوی حضرت زینب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے سے زید سے ان کا نکاح ہو گیا، وہ نہیں چاہتی تھی، ان کے بھائی نہیں چاہتے تھے، لیکن حضرت زید صحیح تھے جو آپ کے بیٹے تھے زید بن حارثہ، ان سے نکاح کرا دیا آپ نے، انبر ہو گئی، نہیں بن پائی دونوں میں بات، اور زید نے جو ہے ان کو طلاق دے دی۔ قرآن نے کسی صحابی کا نام لیا ہے اپنے اندر، باقی کسی صحابی کا نام نہیں لیا، اور حضرت زینب کو دوہرا غم ہوا، ایک تو نکاح ہوا اور زید نے پھر انہیں چھوڑ دیا، وہ غم میں بیٹھی ہوئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور کچھ اور تھا، ہم نے نکاح اس لیے کرایا تھا کہ ہم عبداللہ کے سر یتیم کو نمونہ بنا کر بھیجنے والے ہیں، اس رقم کو کوئی نہیں توڑ سکتا تھا، یہ عربوں کی بڑی مشہور رقم تھی۔ لہذا اللہ نے کہا محمد رسول اللہ سے کہ ہم نے آپ کا نکاح آسمانوں پر زینب سے پڑھا دیا ہے، آپ کو عزت کے بعد اپنی بیوی بنا لیجیے۔ عرب میں کوہرام بچ گیا اور چاروں طرف سے منافقین نے آوازیں اٹھانا شروع کر دی، پورا میڈیا بہلا گیا اس زمانے کا کہ محمد نے اپنی بہو کو حلال کر لیا، یہ اپنی بہو سے نکاح اس نے کر لیا ہے، اس نے کون سی رسم اختیار کی ہے؟ قرآن نے اتر کر کہا ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، محمد کسی بیٹے کے باپ ہے ہی کہا، تو بیٹے کی بیوی سے کیوں ہی کہا ہے؟ ارے ان کے بیٹے تو ہم نے بلا لیے، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور اس طرح کا بولا بیٹا بیٹا نہیں ہو جاتا، وہ اسی کا بیٹا ہے جس نے اس کو جنم دیا ہے۔ لہذا محمد رسول اللہ نے جو نکاح کیا ہے وہ حقیقی بہو سے نہیں کیا، وہ منہ بولے بیٹے کی بہو سے کیا ہے، اور اس رسم کو قرآن کریم نے توڑا اور توڑنے کے لیے محمد رسول اللہ آگے بڑھے۔ برائیاں اگر ختم ہوں گی تو قرآن پر عمل کرنے ساتھوں میں سجانے سے نہیں، دل میں بسانے سے۔ جو قوم جو بھی ارادہ کر لے گی کہ ہم قرآن کریم سے جڑ جائیں، قرآن سے محبت کرنے لگیں، بس حکم ہمارے سامنے آ گیا قرآن کا، قرآن ہم سے کہتا ہے کہ جوا مت کھیلو، تو کسی حال میں جوا نہیں کھیلیں گے، بار بار گھما پھرا کے علماء سے مت پوچھو کہ یہ جیون بیمہ جو ابھی بیمہ ہو رہا ہے 300 روپے کا جائز ہے، ناجائز ہے؟ بیمار ہوں گا تو 30,000 روپے مل جائیں گے، ہاں بڑا مہربان ہے یہ ملتی آپ کو دے دے گا 30,000 روپے، جا رہا اسرائیل مشورے کرنے، یہ دے دے گا 30,000 روپے، اپنی قوم کو دے نہیں رہا، وہ سر پہ بیچاری ماتھا پھوڑ کے تیار ہے کہ یہ کہاں بھاگا پھر رہا اور ہمارا کیا حال ہو گیا بزنس کا، جسے دیکھو گھٹنوں میں سر دے کے رو رہا ہے، تمہارا ہمدرد ہو جائے گا۔ ارے دوستو، یہ سود میں لپٹ کرنے کا ایک منصوبہ ہے تاکہ
تاکہ تمہاری انرجی ختم ہو جائے. وہ اللہ جس نے تجھے زندگی دی ہے، وہ اللہ جس نے تجھے طاقت دی ہے، وہ اللہ جس نے تجھے جوانی دی ہے، اگر تم بیمار ہو گیا تو کیا وہ 2 روپے کی دوا میں تجھے شفا نہیں دے سکتا؟ ارے امیروں کا علاج برطانیہ اور لندن میں ہوتا ہے، اور غریبوں کا علاج آج بھی گھر کی چپکی سے ہو جاتا ہے، جڑی بوٹیوں سے ہو جاتا ہے. امیروں کے بچے نرسنگ ہوم کے بغیر پیدا نہیں ہوتے، اور غریب کا بچہ ان کی جھوپڑی میں ہو جاتا ہے. امیر کو نفع اور زکام ایئر کنڈیشن کمرے میں ہو جاتا ہے، اور وہاں ان کے لال دھوپ میں پڑے ہوتے ہیں، کیمپوں میں گرے ہوئے ہوتے ہیں. اللہ ان کی حفاظت کرتا ہے. تجھے رب پر کیوں یقین نہیں ہے کہ اگر میرا رب مجھے بیمار کرے گا؟ ابراہیم نے یہی تو کہا تھا، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو مجھے میرا رب شفا دیتا ہے. یہی تو کہا تھا کہ وہی رب ہے جو مجھے کھلاتا ہے، وہی میرا رب ہے جو مجھے پلاتا ہے، جو تجھے پانی پلا رہا ہے، جو تجھے کھلا رہا ہے. وہ تیری بیماری میں بھی تیرا علاج کر دے گا، دواؤں کو حکم دے گا، وہ دوائیں صحیح ہو جائیں گی. سود اور جوئے کی رقم سے علاج کرائے گا. یہ سود بھی ہے اور جوا بھی. جمع کیے 300 روپئے ملنا ہے 30,000، یہ کہاں سے آئے؟ اگر مل گئے تب، ورنہ دھکے اتنے کھلائیں گے سرکاری ہاسپٹلوں میں کہ جان اسٹیشن پہ نکل جائے گی. راشن کارڈ لاؤ، پہچان پتر لاؤ، اس کو جوائن کرا کے لاؤ آدھار کارڈ سے، اس کا پھر بینک میں یہ کرا کے لاؤ، تب کہیں جا کر کے آپ کا علاج ہوگا. وہ اتنے پاگل ہیں کہ آپ کو 30,000 روپئے 300 روپئے میں دے دیں گے. ارے وہ جو پوجا کر رہے ہیں، پرستش کر رہے ہیں مال کی، جن کے یہاں مال ہی سب کچھ ہے، جن کے یہاں مال ہی مال سب کچھ ہے، جسے اسے رب بنا رکھا ہو، مال آسانی سے آپ کو دے دیں. یہ تو آپ کو دے دو گے، یہ تو آپ کا نظام اور قرآن کا نظام ہے کہ مان دو کسی کو اور 10 گنا ثواب کماؤ، قرض دو اور 18 گنا کماؤ. اس غریب کے ہاتھ سے زکات رکھو اور جنت کا سودا کر لو. یہ تو آپ کا دین ہے جو آپ سے یہ کہتا ہے کہ من یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض دیتا ہے؟ یہ تو تمہارا دین ہے جو تم سے آ کر یہ کہتا ہے کہ روزے دار کو ایک کھجور کھلاؤ تو روزے کا ثواب مل جائے گا. یہ تمہارا دین ہے جو یہ کہتا ہے کہ اگر تم نے صدقہ جاریہ کے طور پر ایک کنواں کھدوا دیا، ایک کنواں، تو اس کنویں سے جتنے لوگ پانی پیئیں گے، جتنے اونٹ سیراب ہوں گے، جتنی چڑیاں اور پرندے پانی پیئیں گے، جتنی زمین سیراب ہوگی، وہ سارا ثواب تجھے پہنچے گا. یہ کل بھی پانی نہیں پینے دیتے تھے یہودی مدینہ میں، اور آج بھی فری پانی نہیں پینے دے رہے. کل بھی جب یہ اپنے کنویں سے پانی نہیں بھرنے دیتے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کی بیٹی اور ماں نے کہا، اے ہمارے سرکار و سردار، ہمیں یہودی گھور کر دیکھتا ہے، ہمارے بچے توڑ دیتا ہے، اٹھا کر ہمارے گدن پھینک دیتا ہے. اللہ کے رسول حضرت عثمان کو بلا کر کہتے ہیں، اے عثمان، تیری تجارت کو اللہ نہ پا دے. میری بہنیں روتی ہوئی آئی ہیں، میری بیٹیاں اعتراض کرتی ہوئی آئی ہیں، کیا عثمان تو بنا یہودی کا کنواں خرید سکتا ہے؟ عثمان نے کہا، اللہ کے رسول، جا کے اس سے بات کرتا ہوں. یہودی سمجھ گیا آج یہ محمد کے کہنے سے آیا ہے. اس نے اتنی قیمت لگائی کہ عثمان خرید نہ سکے. حضرت عثمان نے کہا، پورا تو نہیں خرید رہا مگر چل آدھا کنواں دے دے، میری مانگی ہوئی وہ کی قیمت آدھے کنویں کی تجھے دے دیتا ہوں. آدھا تیرا ہے اور آدھا میرا ہے. جب حضرت عثمان پر اور پیسے آئے تو حضرت عثمان نے پورا کنواں خرید لیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں اپنا محافظ کو ہنڈا دیا اور وہ کنواں ہمیشہ کے لیے میٹھا ہو گیا. اللہ اکبر. عثمان کا خریدا ہوا کنواں، امت کے نام کا کنواں، آج 21ویں صدی کے اس موڑ پر بھی اہل مدینہ کو پانی سپلائی کرا. یہ بات ہو جنہیں حکم دیا گیا کہ کنویں خریدو نہ لگواؤ، یہ وہ ہے جو کہہ رہا ہے کہ پانی بھی 11.5 روپے کا کھوکے پہ بیچو، 120 روپے کا 5 اسٹار ہوٹل پہ بیچو، اور ہماری جہاز میں 25 روپے کا بیچو. آدھی کچھ میری لیٹر کا پانی بیچ کر پیاز مجھے نہ حلق کی لاؤ. یہ ہے آپ وہ کہاں آپ کو دیکھیں گے جو ساری دنیا سے مال اور پیسہ خرید رہے ہیں اور اس بہانے سے اکاؤنٹ بھر لینا ہے، اور اگر 1-2 کو مل بھی گیا تو
پوری قوم کو سود اور سٹے اور جوئے میں ملوث کر لینا ہے. کہیں جوا نہیں ہے کہ صاحب مر گیا, ایکسیڈنٹ ہو گیا تو علاج ہوگا اور نہ ہوا تو نہیں ہوگا. یہی تو شرط ہے, یہی تو شرط ہے جو اسلام میں حرام, یہی تو باتیاں ہیں جو اسلام میں حرام. اس لیے اسلام ان تمام طرح کے کھیلوں کو چاہے یہ سب پتنگ کے ذریعے لگائی جائے, چاہے یہ تاش کے پتوں کے ذریعے لگائی جائے, چاہے یہ مور کو لڑا کے لگائی جائے, اور چاہے یہ مرغوں کو لڑا کر لگائی جائے, اور چاہے یہ میڈوں کو لڑا کر لگائی جائے, اسلام اس کو ناجائز اور حرام قرار دیتا ہے. اور ایک مسلمان کے لیے کہتا ہے کہ یہ تیرے لیے ایسے ہی حرام ہے جیسے تیرے لیے مردہ حرام ہے. اپنی محنت سے کما, اپنے ہاتھ میں کلہاڑی پکڑ, اپنے ہاتھ میں شیشے کی ایک کیا کہتے ہیں آپ چوری سے بناتے ہیں, جانچ کا ٹکڑا چلے, وہ اپنے ہاتھ میں پکڑ. اگر اس کو بناتے ہوئے تراشتے ہوئے تیرا ہاتھ کٹ گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے خون کے بہنے کا ثواب عطا کرے گا. جب ایک مزدور کا ہاتھ محمد رسول اللہ نے اٹھا کر دیکھا, اس ہاتھ میں ٹھیک پڑ گئی تھی, اس ہاتھ میں سختی تھی, انتہائی سختی. آپ نے اس کو چھو لیا, آپ سمجھ گئے کہ یہ مزدور ہے, یا تو ہتھوڑا چلاتا ہوگا, یا چپڑ ہوتا ہوگا, یا کلہاڑی سے لکڑیاں کاٹتا ہوگا. آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے نزدیک کیا. رب دو جہاں کی قسم, جن حقوق کو ہمیں اپنا توقع تھا, جن حقوق کو موقع دینے کے لیے رحمت الہی خود اتنا سکتی تھی, آج وہ اور اس مزدور کے ہاتھ پر ہے, اور اسے بوجھا دے کر آپ نے کہا ہے مزدور اپنے بچے کے لیے حلال کمائی کمانے والا ہاتھ اللہ کو اتنا ہی محبوب ہے جتنا میدان جنگ میں مجاہد کا ہاتھ تلوار چلاتے ہوئے محبوب ہے. یہ کرو, دوسرے تمام لچھنوں. اسی لیے اسلام نے چوری کو ناجائز اور حرام قرار دیا, اور اتنا بڑا جرم قرار دیا کہ اگر اس مال محفوظ چرا لیا اور چوری ثابت ہو گئی تو اسلام کہتا ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دو. اس نے ہاتھ سے کمایا کیوں نہیں, چھپے ہوئے مال پر اس نے کیوں نکالنے کی کوشش کی, اس نے محنت سے کمایا تھا, اس نے دن رات پسینہ بہایا تھا, چھپا کر اپنی تجوری میں اس نے لا کے رکھا تھا. اس کے بچے خود تھے کہ آج ہمارے گھر میں ہمارے ابا اتنا کما کروائے ہیں, تو رات کے اندھیرے میں گھسا اور گھسنے کے بعد تو نے اس مال سے چرا لیا. تجھے اللہ پہ یقین نہیں تھا, جس اللہ نے تجھے 5 انگلیاں دی, تو جنت کی طرف نکل جاتا, تو جا کر کے لکڑیاں خریدتا, تو جا کے کاٹ کو تراش دیتا, تو لوہے کو بھٹی میں پگھلا دیتا, اللہ تعالیٰ تجھے بھی تجارت سے مالدار کر دیتا. اور تو نے کسی کا مال محفوظ چرایا ہے, تو اسلام کہتا ہے کہ یہ ہاتھ ہم کٹنے ہی کے قابل ہے, یہ جسم سے نہیں جڑے گا, لہٰذا ایسے چوروں کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں. اور اللہ نے کاٹے ہیں, مگر دنیا کے یہ لوگ کہتے ہیں مال آنا چاہیے کہیں سے بھی آئے, اور ٹھیکیداریاں چل رہی ہے کہ چورا کے لاؤ, اتنے پرسنٹ مجھے دینا, بعد میں دیکھ لوں. یہ ہے آج معاشرے کو برباد کرنے والے. اے میرے عزیزوں دوستوں, آگے بڑھو, پھر قرآن آپ کو پکارتا ہے, تم ہی ہو, پہلے خود سدھر جاؤ, پہلے خود صحیح ہو جاؤ. جس دن تم صحیح ہو گئے, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ہاتھ میں اپنی کتاب دے دے گا, اللہ اپنا فرمان تمہارے ہاتھ میں رکھ دے گا. مگر یہ نہیں چلے گا کہ ہاتھ میں شراب کی بوتل بھی ہو اور اللہ تمہارے ہاتھ میں محبت اتار دے. یہ نہیں چلے گا کہ تمہارے ہاتھ میں سونے کا کنگن پڑا ہوا ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دین کے قلعے کے لیے تمہارے ہاتھ کو استعمال کر دے گا. یہ نہیں چلے گا کہ ہاتھ میں تمہارے مہندی لگی ہوئی ہو اور تم اپنی بہن اور بیٹیوں کا تحفظ کر سکو. ہر چیز نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ آج بھی کیسر و کسرا کی طاقت کو ختم کرائے گا, مگر انہی ہاتھوں کے ذریعے جو اپنے ہاتھوں کی چوڑیاں اتار دے, جو اپنے ہاتھوں کو مہندیاں کھلک دے, جو اپنے ہاتھوں میں کنگن پہننے کے ارمان جلا ڈالے. اللہ کے ہاتھ میں آج پھر وہی شمشیر دے گا جو خالد بن ولید کے ہاتھ میں تھی, جو طارق بن زیاد کے ہاتھ میں تھی, جو محمد بن قاسم کے ہاتھ میں تھی, جو احمد شاہستانی کے ہاتھ میں تھی, جو محمود غزنوی کے ہاتھ میں تھی. اللہ تعالیٰ پھر دینے پر قادر ہے. جو صلاح الدین ایوبی کو اللہ نے قوت و طاقت عطا فرمائی, ایک بار جن ہاتھوں سے گناہ کیے ہیں ان ہاتھوں کو رب کے سامنے پھیلا کر معافی مانگ لو, اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے گا. جب اللہ نے ویسی کے اس ہاتھ کو, جس ہاتھ سے حضرت حمزہ کا قتل ہوا تھا, جب اس ویسی نے توبہ کری اور بار بار
کو اٹھا کر ویسی کہتا تھا اے میرے نیزے رب سے تو بھی دعا مانگ لے، میں بھی اپنے ہاتھ کے لیے مولا سے دعا مانگتا ہوں۔ میرے نبی نے مجھے دھکا دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ میرے چچا کے قتل کرنے والے میں چیز میری نظروں کے سامنے مت آنا، جو میری نظروں کے سامنے آیا تو میری آنکھوں میں خون اتر آئے گا۔ میں عرب کا باپ نوجوان ہوں، رب سے دو جہاں کی قسم، اگر میرا مولا مجھے نہ روکتا تیرے قتل سے تو میں تیری گردن اڑا دیتا، تیرے اتنے ٹکڑے کرتا جتنے میرے چچا کے ٹکڑے ہوئے ہیں، مگر اللہ نے تیری توبہ قبول کر کے گناہگاروں کو یہ پیغام دے دیا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، کہہ دو میرے ان بندوں سے جو اپنی جانوں پر گناہ کر کے ظلم کر چکے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ کبھی شب برات میں معاف کر دیے جائیں گے تو کبھی شب قدر میں معاف کر دیے جائیں گے، کبھی عید کی رات میں معاف کیے جائیں گے تو کبھی عرفے کے دن معاف کیے جائیں گے، کبھی مصطفیٰ میں معاف کیے جائیں گے تو کبھی قربانی کے روز معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہ معاف کر دے گا۔ وہ ویسے اپنے آپ سے کہتے تھے اے دل اس دن کا انتظار کر جب تیرا ہاتھ اور نیزہ اس قابل ہو جائے کہ رسول اللہ کے سامنے جا سکے، دعا مانگتے رہے، روتے رہے، زندگی بھی باقی رہی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا انتخاب کر لیا۔ جا بہتی تیرے ندامت نے تیری ندامت کے آنسوؤں نے تیرے گناہوں کو دھو دیا ہے، تیرے دل کی طرف نے تیری مراد کو پورا کر دیا ہے، تجھے ہی میں مسلمہ کذاب کے مقابلے پر لے جاؤں گا۔ اس میدان جنگ میں وہ خالد کی تلوار سے قتل نہیں ہوگا، وہ اور صحابہ کے نیزوں سے قتل نہیں ہوگا، تیری بھی نظر اس میں پڑے گی اور تو ہی اس کے ناک میں بس مارے گا کہ اس بات میں صحابہ داخل ہوئے، اس بات میں مسلمہ کذاب نبوت کا جھوٹا دعوے دار تھا تو مسلمہ کذاب پر حضرت ویسی رضی اللہ عنہ کی نظر پڑی، جوش میں آ کر کہا او ظالم، میرے نبی کے دشمن، تو میری تیرے نیزے سے نہیں بچ سکتا۔ جب میں جاہلیت پر تھا تو ایک ہار کے لیے، سونے کی ایک نبی کے لیے میں نے نبی کے چچا کا قتل کیا تھا، تو آج نبی کا پیار پانے کے لیے، آج اللہ کی رحمت کو بلانے کے لیے تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ اس انداز سے اس کی ناک میں نیزہ مارا کہ لڑ پڑا کہ دوہرا ہوا اور جیسے ہی وہ ٹیڑھا ہوا ام عمارہ نے اپنے بیٹے سے کہا او میرے خون بار کر دے اس پر، تیرا بھائی جنت کی وادیوں میں حبیب بن زید سوچ رہا ہے جس کا قتل مسلمہ کذاب نے کیا تھا، پہلے پیر کاٹے تھے اور یہ کہا تھا اے حبیب بتا میں کون ہوں، کہا میں پہرا ہوں، تیری آواز نہیں سنتا۔ پھر جب پوچھا کہ محمد کون ہے، کہا ہوا نبی ورسول، وہ نبی ہے اور رسول ہے، ہوا خاتم النبیون، وہ میرا دل ہے، وہ میرا جگر ہے، وہ میری روح ہے، وہ میری جان ہے، وہ میرا ایمان ہے، وہ میرے محبوب ہے۔ پھر گھٹنے کاٹ کر پوچھتا ہے بتا حبیب تو میرے بارے میں کیا خیال رکھتا ہے، کہا میرے کان تیری آواز نہیں سنتے، میں پہرا ہوں، جسم کا ایک عضو کاٹ ڈالا، جب تک زبان سلامت رہی۔ یہ ام عمارہ کا بیٹا تھا جس نے ختم نبوت پر، اسلامی ختم نبوت پر پہلی مرتبہ جسم کے ٹکڑے کرائے تھے۔ دوسرے بیٹے سے ام عمارہ نے کہا اپنے بھائی کا بھی اور محمد رسول اللہ کی ختم نبوت کا انتخاب دے۔ دوستو اگر ہم آگے نہ بڑھے تو آج بھی ہزاروں ویسی ہیں جو اپنے نیزوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حفاظت کے لیے لگا سکتے ہیں۔ پھر مت کہنا یہ کہاں سے، اللہ قادر ہے اس بات پر کہ انہیں برطانیہ سے لے آؤ، اللہ اس بات پر قادر ہے کہ اللہ انہیں انگلستان سے لے آؤ، اللہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ بیلجیم اور آسٹریلیا سے آ جائیں، کلمہ پڑھیں اور اسلام کی سرحدوں میں داخل ہو جائیں اور ملک شام دنیا کی روئے زمین کی سب سے مقدس سرزمین پر جمع ہو کر اسلام کا پرچم تھام لیں۔ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ مائیکل جیکسن جیسے ناچنے گانے والے کو ایمان عطا کر دے اور وہ جب ایمان لے آئے تو پھر وہ زہر دے کے انجیکشن مار دیا جائے۔ اللہ محمد علی جیسے باکر کو اسلام دینے پر قادر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج بھی فرانس میں 600 لوگوں نے اسلام قبول کیا اور پچھلے سال ساری دنیا نے یہ خبر پڑی کہ اسلام قبول کرتے ہی ملک شام کے اندر داخل ہو گئے۔ اللہ ان کو اٹھا کر لے آیا کہ یہاں تم کی اصلی عیسائیت پر اب آئے ہو، جب حضرت عیسیٰ آئیں گے تو تمہیں ان کا استقبال کرنا ہے
جب حضرت مہدی آئیں گے تو ان کی فوج کا حصہ بننا ہے۔ بس میرے عزیزو، چونکہ رات کا بہت حصہ ہو گیا اور بولتے بولتے مجھے پتہ نہیں چلا میں کہاں تک پہنچ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آنے والے اس رمضان کو ہمارے لیے خوشیوں کا، فتح و کامرانی کا رمضان بنائے۔ یہی رمضان تھا جس میں قرآن آیا، اور یہی رمضان تھا جس میں کفر کی پہلی طاقت کو سمجھو ہجری میں بدر کے میدان میں شکست کا قرآن نے اعلان کر دیا، وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، ہمارا لشکر غالب ہو کر رہے گا، چاہے وہ 313 ہی کیوں نہ ہو اور ان میں سے کل 6 کے پاس ہی جنگجو ٹوٹی ہوئی تلواریں ہو۔ یہ مت سمجھنا غافل کہ تو غالب آ جائے گا۔ بدر کے میدان میں رمضان کا مہینہ تھا، 17 رمضان، جب مسلمان فتح کا جشن مناتے ہوئے 70 سرداروں کو کنویں میں ڈال کر 70 کو گرفتار کر کے ہاتھ کر مدینہ لے جا رہے ہیں۔ یہی رمضان تھا، سن 8 ہجری کی اس 10واں روزہ تھا کہ وہ جماعت، وہ گروہ جو قرآن کو سینے سے لگانے کی بنیاد پر مکہ سے باہر نکالی گئی تھی اور مکہ سے اسے بے آبرو کر کے نکالا جا رہا تھا، یہی جماعت اتنی طاقتور بن کر آئی کہ کوئی دروازہ ان کے سامنے نہ ٹک سکا، پورا مکہ فتح کر لیا گیا، لوگوں نے دروازے بند کر لیے، ہند چھپ کے اپنے گھر میں جا بیٹھی، ابو سفیان کا فتح اٹھے اور اللہ کا دین اختیار کر لیا۔ ہاں یہی رمضان تھا جو صحابہ کو فاتحانہ شان سے مکے میں داخل کرا رہا تھا۔ یہی رمضان ہے کہ اس رمضان میں اسلام کے دیوانوں نے سودان فتح کیا، رمضان ہی کے مہینے میں اندلس فتح ہوا، رمضان ہی کے مہینے میں یورپ اور عیسائیوں کا سب سے بڑا قلعہ سلطان محمد فاتح نے اندلس کو فتح کیا۔ یہ رمضان قرآن کی بشارت میں لے کر آتا ہے، شب قدر کی شکل میں جبریل کی آمد کا اعلان کرتا ہے، اور تاریخ اسلامی بتاتی ہے کہ مسلمانوں کو فاتحانہ شان سے یہ دشمنوں کی سرزمین میں داخل بھی کرتا ہے۔ اے پچھلے رمضان 1435 کے رمضان، تو نے پہلا ہی چاند نظر آتے ہی امت کے دیوانوں کے ذریعے ساری دنیا کے باطل کو کہا پیغام دیا کہ اب امت نے اپنے پیر زمین پہ جما لیے ہیں، تم جس کو ختم کرنا چاہتے تھے وہ ختم نہیں ہوا، تم عراق کو عیسائیوں کی بستی بنانا چاہتے تھے، تم عیسائیوں کو یہودیوں کی عراق کو یہودیوں کا مسکن بنانا چاہتے تھے، تم عراق میں صدام کو ختم کر کے دجلہ و فرات تک اسرائیل کی سرحدیں لانا چاہتے تھے، مگر اسلام کے شہروں نے اکٹھا ہو کر تمہیں وہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دیا ہے۔ اور 29 جون پہلا پچھلے سال کا رمضان تھا کہ دنیا میں ایسا دھماکہ ہوا کہ جو دھماکہ ایسا دھماکہ بھی نہیں ہوتا، جوہری دھماکہ بھی نہیں ہوتا، جاپان پر وہ بم گرے تھے، اس دھماکے سے بھی دنیا نہیں دہلی تھی جو اس سے سہل گئی جب رسول اللہ کے خاندان کے فرد نے حضرت حسین کے بیٹے زین العابدین کے لفظ جگر نے اعلان کیا، اے امت مسلمہ تم ایک نئے مرحلے میں داخل ہو چکے ہو، جس خلافت کو تمہاری جو 3 مارچ 1924 کو توڑا تھا، 90 سال کے بعد وہ 2014 میں پھر قائم ہو چکی ہے، اور کافر کی سرحدوں کو اب ہم توڑ ڈالیں گے۔ یہ وہ اعلان تھا جسے تم سننے کے لیے گوار آتے تھے، تمہارے کان برداشت نہیں کرتے تھے، کہتے ہوئے آئے 3 مہینے میں ختم کر دیں گے، 3 مہینے میں ختم کر دیں گے۔ یہ اسلام پسندوں کی وہ جماعت ہے جس نے قرآن کو اللہ کی زمین پہ نافذ کر دیا ہے۔ 90 سال سے امت بن امیر کے تھی، بن خلیفہ کے تھی، اب اللہ آسمان سے جب زمین پہ نظر ڈالے گا، پچھلے رمضان اللہ کی رحمتیں برستی رہی، اور انشاءاللہ ہر رمضان ہمیں یا تو بدر کی خوشخبری سنائے گا یا سودان کی فتح جیسی فتح سے ہم چلا کرے گا، یا فتح اندلس کا پیغام لے کر آئے گا۔ یا اسلام یہ رمضان انشاءاللہ آنے والے رمضان آپ کو فتح مکہ کی بشارتیں سناتے نظر آئیں گے۔ آؤ ہم بھی استقبال کریں، آپ بھی استقبال کریں، اور فرشتے بھی اس آنے والے رمضان کا زمین سے اتر کے استقبال کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔